اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زبان تاب بدر جہاں گے ثنائے محمد ببد البذیر۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قبلہ علامہ نصیر صاحب نے بہت ہی زیادہ تفصیلی تعارف کروا دیا، مدارس میں شاید اس کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ آپ ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، علماء کے آگے کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ میں سب سے پہلے علامہ نصیر صاحب اور قبلہ تمام شیخ الحدیث علماء کرام قرہ حضرات اساتذہ کرام میں تشریف فرمائیں، ان کے ساتھی علامہ معیز صاحب، علامہ نعمان صاحب، علامہ ابوبکر، علامہ نصیر صاحب، تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ اور یہ اگلا جملہ جو ہے یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، اکثر تکلفانہ لوگ انداز استعمال کرتے ہیں، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر پروفیسر محمد سعید احمد صاحب الازہری کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت مشکور ہوں کہ جو اساتذہ آپ کو میسر ہیں، آج میں ان کے سامنے صرف سبقاً کچھ چیزیں عرض کروں گا، نہ میں یہاں پڑھانے آیا ہوں، نہ آپ کو کوئی نصیحت کرنے آیا ہوں۔ کچھ چیزیں سوسائٹی میں جو میں نے دیکھی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ میرا بیک گراؤنڈ بھی مدرسے سے ہے، بلکہ جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو کچھ بچے جو ہے قصیدہ برد شریف پڑھ رہے تھے، مجھے اپنا دور یاد آ گیا۔ مولانا بشیر احمد لنگے شریف والے، بڑے سید یعقوب شاہ صاحب خالیہ والے، جب یہ تشریف لاتے تو ہم بھی اسی طرح استقبال کرتے تھے۔ تو میں مدرسے کا بھی طالب علم ہوں اور یونیورسٹی کا طالب علم بھی ہوں، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، تو دونوں مزاج میں نے دیکھ رکھے ہیں۔ اب ان دونوں مزاجوں کے اندر جو گیپ ہے میں صرف وہ بتانے کے لیے ہے جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ طالب علم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں پہلی درسگاہ ہوتی ہے آپ کی ساری زندگی اس کا اثر رہتا ہے۔ آپ مدرسے سے پڑھے ہیں، حافظ بنے ہیں، آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ کالج چلے جائیں، یونیورسٹی چلے جائیں، پینٹ شرٹ پہننے لگ پڑیں، کچھ بھی کرنے لگ پڑیں، لیکن وہ جو مدرسے کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں جاتے۔ اسی طرح کوئی شخص یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر بن جائے، اور آخری عمر میں جا کے اس کا احساس ہو کہ مجھے تو تفسیر لکھنی چاہیے تھی، میرے پاس تو علم ہی بہت زیادہ ہو گیا، جس طرح اکثر ہمارے اسکول کے ماسٹر حضرات کرتے ہیں، جب فارغ ہو جاتے ہیں 60 سال کے بعد، ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی ان کو یاد آتا ہے کہ میرا علم سنبھالا نہیں جا رہا، تو مجھے تفسیر لکھنی چاہیے۔ تو وہ اثرات جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو تمام باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش جو ہے، میری گفتگو کے 3-4 حصے ہیں، بس ایک گفتگو کا حصہ ملحدین سے متعلق ہے کہ جو وہ حملے کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، دوسرا حصہ میری گفتگو کا مستشرقین کے حوالے سے ہے کہ وہ قرآن پاک پر کس طرح حملے کر رہے ہیں، اور آخری حصہ مدارس کے حوالے سے جو میں نے 8 سے 10 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں
کہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی طرف صرف توجہ دلانی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے پہلے ایک بات، یہ چھوٹے بچے بھی حفاظ بیٹھے ہوئے، قرہ بیٹھے ہوئے، علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان سے یہ عرض کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس اخلاص نیت نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو یہ ساری دینی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مدرسے کا قیام کیا اور اس نے سوچا کہ یہاں پر بچے دین کا علم حاصل کریں گے۔ ایک رات اس نے امتحان لینے کے لیے کہ یہ جو میں نے مدرسہ بنایا ٹھیک ہی ہے بنا کے یا کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں، اس نے بھیس بدلا اور رات کے وقت وہ مدرسے میں چل دیا۔ طلباء بیٹھے تکرار کر رہے تھے، آپ بھی تکرار کرتے ہیں، جو درس نظامی کے خاص طور پر جو صرف نہ پڑھ رہے بچے، وہ رات کو بیٹھ کے مغرب کے بعد تکرار کرتے ہیں آپس میں۔ گزارا بھائی ازریب و ضربن فو ضارب، ان کو سناتا ہے، وہ اس کو سناتا ہے، قاتلا قاتلا قاتلو، مار دو ایک بندے کو، مار دو دو بندوں کو، مار دو سب بندوں کو۔ تو یہ گردانے سناتے ہیں جس سے سبق یاد ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے جناب وہاں پر جب دیکھا ماحول، اس نے طلباء سے پوچھا بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، کسی نے کہا میں بہترین قاری قرآن بن رہا ہوں، کسی نے کہا کہ میں عالم دین بن رہا ہوں، میں مفتی اعظم بن رہا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ جواب سنا تو بادشاہ خوش نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا میں نے مدرسہ بنا کے غلطی کی ہے، اس مدرسے کو ختم کر دینا چاہیے، اس مدرسے کو بالکل مٹا دینا چاہیے۔ جو ساتھ مشیر تھا، جو خادم ہوتے ہیں، وہ خاموش کھڑا رہا کہ یہ بادشاہ نے اتنی چاہتوں سے مدرسہ بنایا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے میں اس کو مٹانے لگا ہوں۔ جب وہ واپس مدرسے سے نکلنے لگا تو دیکھا کہ دروازے کے قریب ایک بچہ، ایک طالب علم کتاب یہ پڑھ رہا ہے روشنی میں۔ اس نے پوچھا بیٹا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں طالب علم مدرسے کا۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پڑھ کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا حضرت کرنا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے مکلف بنایا ہے، یہ مجھ پہ فرض ہے دین کا علم حاصل کرنا، یہ میرا فرض ہے جاننا کہ اللہ کس رضا میں راضی ہے اور اللہ کس رضا میں راضی نہیں ہے، کس کام کو اللہ پسند فرماتا ہے اور کس کام کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، یہ جاننے کے لیے اللہ نے مجھے مکلف بنایا ہے۔ تو میں یہاں پر صرف یہ چیز سیکھنے آیا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھ پر حلال کر رکھی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھ پر اللہ نے وہ چیزیں حرام کر رکھی ہیں۔ تو بادشاہ نے ارادہ بدل دیا، اس نے کہا کہ اس مدرسے کو رہنا چاہیے اور اگر ایسے طلباء آتے رہے تو اس مدرسے کا قیام جاری رہنا چاہیے۔ اس مختصر سے واقعے میں کچھ چھوٹی سی ایک دو باتیں چھپی ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی بچہ نہیں جانتا ہوگا کہ بادشاہ نے جن پہلے طلباء سے پوچھا تھا وہ کون تھے۔ کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ نہیں رہے تھے، اور جو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا تھا، اس کا تقویٰ اور قربت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا تھا، وہ بچہ آج بھی ہر شخص کو اس کو جانتا ہے۔ اس کا نام وقت کا غزالی امام غزالی تھا، اور وہ مدرسہ بغداد کا مشہور مدرسہ نظامیہ تھا۔ عزیز طلباء، عزیز حفاظ، عزیز قراء و علماء جو یہاں پر تشریف فرما ہے، پر آپ نے جانا ہے، اب آپ کو روک کوئی نہیں سکتا۔ عالم دین بھی آپ بن جائیں گے، حافظ قرآن بھی بن جائیں گے، لیکن اگر دل میں یہ نیت ہے کہ جب میں حافظ بنوں تو میرے پوری منزل کے اندر ایک بھی متشابہ نہ ہو، اگر ارادہ یہ ہے کہ میں ایسا قاری بنوں کہ جب میں تلاوت کروں تو لوگ جھوم اٹھیں، اگر ارادہ یہ ہے کہ میں ایسا عالم بنوں کہ جو خطاب کرے تو میرا لوہا سب ماننے لگ پڑے، اگر آپ مفتی بن رہے ہیں اور یہ ارادہ ہے کہ میں ایسا مفتی بنوں کہ تمام مفتیان کرام میرے سامنے سر رجوع ہو جائیں، تو اس تعلیم کا فائدہ کوئی نہیں، وہ صرف آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ روزگار کے لیے آپ عالم دین بن چکے ہیں،
मुबारक हो आपको, आपकी तनख्वाह लग गई, इमाम मस्जिद लग गए, 4 लोग हाथ चूमने वाले भी मिल जाएंगे और कुछ लोग उस्तादी करने वाले भी मिल जाएंगे। जिंदगी की मुख्तसर सी छोटी सी दुनिया बना के उसमें फंस जाएंगे। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत इन लोगों के लिए जुमला कहा था, वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहां में 2 कफे जो। इकबाल कहता है कि ये जिस इल्म को हासिल करने की अल्लाह ने आपको पैदा किया है, वो जरिया मुआश नहीं है, वो रोटी कमाने का जरिया नहीं है। हाफिज आप बन जाएंगे, आप मदरसे में आ गए हैं, इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ दामन में लेकर ही जाएंगे, बल्कि वो ज्यादा दामन में ले जाते हैं तो दरमियान में छोड़ जाते हैं, वो ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। अक्सर बड़े बड़े उलमा वो कहते हैं हमने कुछ अरसा हजरत के पास गुजारा, कुछ अरसा हजरत के पास गुजारा, उनकी शोहरत अपने उस्ताद से ज्यादा होती है। उस्ताद का इश्तिहार में छोटा सा नाम लिखा होता है और हजरत साहब जो भगोड़े होते हैं उनका इतना बड़ा नाम लिखा होता है। तो ये उस्तादों को जुदियों का सदका मिल ही जाता है। आप आ गए हैं, अब आप खाली नहीं जाएंगे, लेकिन मकसद क्या रखना है? रज़ाए इलाही, अल्लाह की रजा के लिए आप पढ़ रहे हैं, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए पढ़ रहे हैं। और जहां पर आपको सोसाइटी में गैप नजर आ रहा है, जो लोग उलमा की इज्जत नहीं कर रहे, जो दीन इस्लाम को, दीन के तालिब इल्म को हकीर समझते हैं, उन वजूहात को तलाश करना और उनको दूर करना है। ये अल्लाह की रजा की खातिर करना है। हमारे गांव में, बल्कि अक्सर यहां पर भी शायद आपने देखा हो, गांव में जो इमाम मस्जिद होता है ना हजरत, जहां पर मैं पढ़ा हूं वहां पर तकरीबन 15 मसाजिद है हजरत। कोई भी इमाम मस्जिद जो है ना वो तनख्वाह नहीं देता था। सब आइमा इकराम ने अपनी अपनी एक दुकान डाली हुई थी। कोई दर्जी था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, कोई स्त्रियां ठीक करता था, कोई नाई था, मतलब मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन वो मस्जिद से कुछ नहीं लेते थे। उसका फायदा क्या होता था? उनको सब मियाँ साहब कहते थे। मियाँ साहब सोसाइटी में सबसे ऊंचा लफ्ज होता है गांव में इमाम मस्जिद के लिए, मियाँ साहब। मियाँ साहब कह के पुकारते, लोग उनकी इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि वो कमेटी के मातहत नहीं थे। और जो उलमा बदकिस्मती से हमारे कमेटी के अंडर फंस जाते हैं, वो तनख्वाह लेने लग पड़ते हैं, उसके अलावा कोई सिलसिला नहीं है, तो कमेटी वाले अपना गुलाम समझ लेते हैं। वो टाइम आउट कर रहे हो तो हजरत साहब 2 मिनट जोर से तुसी लेट आ गए हो, आज तुसी लेट आए हो, मैं अजान दी है, आज तुसी लेट आए, मैं दरवाजा खोलिया, तो एहसान कर दिया आपने, मैं दरवाजा खोला मस्जिद का। तो इमाम इंसान नहीं है, वो इमाम को गुलाम समझते हैं। और इसका नुकसान क्या है? हजरत याद रखिएगा, कभी गुलामों की बात नहीं सुनी जाती। आपको नूरुल अनवार अच्छी आती है, आपको हदाया अच्छी आती है, आपको बुखारी पे बड़ा उबूर है, लेकिन आप बहैसियत सोसाइटी में गुलाम किए तो आपकी बात किसी ने नहीं सुननी। सबसे पहले मेरी गुफ्तगू का जो मरहला है वो है कुरान पाक की गुर्बत के हवाले से। हमारी सोसाइटी में कुरान पाक गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। ये पहला, मैं वैसे सोच रहा था कि शायद ये जो उलमा हज़रात हैं ये कुछ नोट्स बनाएंगे, ये जो चीज़ें हैं ये फिलबदी निकलती हैं और उसमें समटाइम ये होता है जो लिखा होता है वो पढ़ते ही नहीं है बंदा। हजरत साहब तशरीफ फरमाए, बात ही कुछ और चल पड़ेगी, तो जो लिखा होता है वो बस वैसे ही रखा होता है दिखाने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नोट्स बना लेता हूँ, और इसका कोई मकसद नहीं होता। महफिल में जो ना, महफिल में हमारी 7 घंटे की 8 घंटे की महफिल है, उसमें से 3 से 4 आयात तिलावत होंगी, उसके बाद बेमाल 4:30 डफ होगा और सारी रात होगी। और एक हदीस उनको पता नहीं वो बताई किसने कि डफ बजाना जायज है। वो सारी महफिल उसमें गुजरती है, ना कुरान फहमी है ना। अब ये मेरी बुनियाद है, इसको जरा समझिएगा। ये आगे चल के इसके मैं बता रहा हूं नुकसान हुआ क्या है। ये जिस तरह हमने कुरान पाक को माफी से निकाला है, बिल्कुल 4-5 आयात तबर्रुकन जो रख दी है, उसका नुकसान क्या हुआ सोसाइटी में? सिर्फ 7 से 8 घंटों में से 2 से 3 आयात होती, बाकी सारी रात महफिलें चलती हैं। और उस महफिल में क्या होता है? दफ होता है। और आप तो साथ एक छुनछुना से भी ले आए हैं, मजीद नाद में जो है वो जज्बा पैदा हो रहा है। और आप देखिएगा आइंदा दिनों में छोटा सा गिटार और वो हारमोनियम भी आ जाएगा और नातों की भी इकसाम हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये कुरान पाक के साथ हमने जुल्म किया। मैंने बहुत अरसा पहले तकरीबन 500 लोगों का इंटरव्यू किया था, बहुत अरसा पहले, एक रिसर्च के हवाले से। 500 लोगों को मैंने, उस वक्त ये इंटरनेट नहीं था और वो इतनी ज्यादा वो नहीं था अपना गूगल फॉर्म वगैरह, वो सारा मैंने हैंड रिटन किया।
500 لوگوں میں سے صرف 30 سے 40 وہ لوگ تھے جو قرآن پاک کے ترجمے کو جانتے تھے. جاننے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ازبر جانتے تھے، جاننے سے مراد یہ کہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا بس. اور اس میں سے تقریباً 15 سے 20 جو تھے وہ سارے علماء تھے. سوسائٹی کا یہ حال ہے کہ آپ کاپی پینسل پکڑیں، دور نہ جائیں، شہر میں چلے جائیں اور لکھیں، سوال پوچھیں کہ حضرت آپ برا نہ مانیے گا، میں چھوٹا سا سروے کر رہا ہوں اور میرا سروے یہ ہے کہ میں نے دیکھنا میرے پتوں کی شہر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن پاک کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے. نمبر 1 سوال، کتنے لوگ اس قرآن پاک کے ترجمے کو جو پڑھا ہے کچھ حصہ ان کو یاد ہے؟ آپ سروے کر لیں، آپ کو شرمندہ ہو کے واپس آنا پڑے گا. شاید آپ کو پتوں کی میں علماء کو نکال کے، شیوخ کو نکال کے، دینی مدارس کے طلباء کو نکال کے، میں عام دنیا دار کی بات کر رہا ہوں، آپ کو 500 لوگ بندے بھی نہیں ملیں گے. 500 بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں. اس کا نقصان یہ ہوا پہلا ہمیں. دوسرا، اگر میرے اختیار میں ہو جتنے بھی یہ علماء بیٹھے تب تک میں کسی کو سند فراغت حضرت میں نہ لینے دوں. حضرت صاحب میرے سائن کرنے کے لیے آپ پین دے دیں اور آپ کہیں کہ یہ جی فارغ تحصیل ہو رہا بچہ، آپ کے سگنیچر ہوں گے تو یہ بچہ فارغ تحصیل ہو گیا یہاں سے. میں اس کی سند پہ تب تک سگنیچر نہ کروں جب تک اس سے میں سوال کروں، چاہے قرآن پاک کی زبانی آیت آئے نہ آئے، لیکن میں ترجمہ پڑھوں، اس کو یہ پتہ لگ جائے یہ قرآن پاک کی آیت ہے. کوئی بھی بندہ قرآن پاک حافظ قرآن پڑھ رہا ہو، اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اگر ہمارے درس نظامی کے طالب علم کے پاس اتنا فہم نہیں ہے، اگر عالم دین کے پاس نہیں ہے، مار کھا رہے ہیں مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اور یونیورسٹیز میں ہمارے علماء اس چیز سے مار کھا رہے ہیں. اور پروفیسر جس کی نہ کوئی داڑھی ہوتی ہے نہ کچھ لینا دینا ہوتا ہے، میں تو خود بھی بڑا ڈرتے آیا ہوں. میں نے اس سے پہلے فون کر کے پوچھ لی مجھے اندر آنے دیں گے مسجد کی؟ وہ میری شکل ایسی نہیں ہے نا کہ آپ یہ قبول کریں کہ یہ حضرت علامہ صاحب ہے. تو وہ پروفیسر آیت پڑھ رہے ہیں، آگے جو بیٹھا طالب علم عالم دین اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک سچویشن ہے. اور اگر اسی طرح علماء پروڈیوس ہوتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ سوسائٹی میں ہر بندہ عالم ہوگا. ماشاءاللہ یہاں پر جاوید احمد غامدی جیسے عالم بن گئے ہیں، ساحر ادیم جیسے جناب عالم بن گئے ہیں، انجینئر صاحب جیسے عالم بن گئے ہیں. تو ہمیں تو پھر آپ تھوڑا اونچا درجہ دیں، ہمیں تو شیخ الحدیث و تفسیر اور شیخ الفقہ اور عقل کل کا خطاب بھی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مذائقہ نہیں ہے جناب. اگر اتنے پٹے رکھے ہوئے ہیں اور داڑھی ہے نہیں اور گینگسٹر کی طرح خطاب کرنے کے لیے یوتھ کلب کے صدر آ رہے ہیں درس قرآن دینے کے لیے، تو پھر ہمیں آپ کو کیا مسئلہ ہے مجدد الف ثانی کہتے ہوئے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ہمیں اگر مفسر قرآن کہہ دیں تو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ ان حضرت کی شکل دیکھیں، آپ یہاں پر کارٹونوں والی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور شرٹ والی ٹوپی پیچھے پونی کی ہوئی ہے، بڑی ہیوی بائک پہ آ رہے ہیں، فل کالا ایک سما کیا ہوا دھواں چھوڑ رہے ہیں. حضرت صاحب تشریف آ رہے ہیں خطاب کرنے کے لیے، یوتھ کلب کے صدر کی بات کر رہا ہوں، اور وہ درس قرآن دینے کے لیے آ رہے ہیں. تو حضرت آپ ہمیں اعلیٰ حضرت مان لینا پلیز، اتنا تو درجہ ہمارا ہے ہی. یہ ہماری سوسائٹی میں نقصان کیا ہوا ہے قرآن پاک کو نہ سمجھنے کا. نمبر 1. اب ایک چھوٹا سا میں ذکر کروں گا آپ کے ساتھ، پاکستان بائبل سوسائٹی. کیا نام ہے جی؟ پاکستان. یہ پاکستان بائبل سوسائٹی ایک ایسا ادارہ ہے، چرچ ہے، یہ چرچ ہے کرسچن کا. یہ ایسا ادارہ ہے، وہاں سے میں نے 18 سرٹیفکیشنز کی ہیں. کتنی ہوں میں ابھی بھی مسلمان، کیونکہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں نا، تو میں تو شیطان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. مدرسے کا طالب علم اتنے سوال کرتا ہے، اکثر شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ تو بیٹھ کے پڑھا لے، تو یا جا کے اپنا پڑھ. تو اتنے سوال کرتا ہے. میں نے پاکستان بائبل سوسائٹی سے 18 سرٹیفکیشنز کی. اب یہاں پر اپنی سرٹیفکیٹ بتانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے، چرچ ہے جس نے چھوٹے چھوٹے کورس بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے حضرت کورس بنائے ہوئے ہیں، 40 50 صفحات پر مشتمل. فیصلہ آباد کے اندر یہ چرچ ہے. یہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ بائبل کا، تورات کا، زبور کا فری مطالعہ کریں. اب جب ہمارا مدرسے کا طالب علم سوچنا ہے
کہ بائبل کا فری مطالعہ کریں. جب ہم لوگ سنتے ہیں ہم فوراً میسج کرتے ہیں جی میرا ایڈریس یہ ہے, پلیز مجھے بائبل بھیج دیں. وہ بائبل نہیں بھیجتے, سب سے پہلے چھوٹا سا کورس بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آج ہی فل اپ کر کے دیں سوال. پہلے وہ پورا پڑھے 40 صفحات کا رسالہ, پھر چھوٹے چھوٹے سوال جواب, جس طرح علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کی مشقیں آتی ہیں, آپ اس کو فل اپ کر کے دیں, ہم آپ کو پھر اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیں گے. آپ یقین کریں آخری حد ان کی, مجھے پہلے تورات آئی, پھر زبور آئی, پھر پوری بائبل آئی, پھر ان کی انجیل مقدس آئی, پھر ان کے 10 احکامات آئے, پھر ایک میموری کارڈ آیا جس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائی ہوئی تھی 8-8 منٹ کی, جس میں وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہے. اور آپ یقین کریں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, عام بندہ اگر دیکھ لے, میں 100% یقین سے کہتا ہوں کرسچن ہو جائے گا. میں 100% یقین سے کہتا ہوں. بلکہ ان کا رسالہ میں یہاں پہ لانے لگا تھا, پھر میں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ طلباء یہ نہ سوچیں کہ حضرت صاحب تو پوری پانڈی لائے ہیں نال, اسی سانو تو جیسے 15 منٹ بعد خطاب ہوئے گا, تو حضرت صاحب تو شام پاندے دل پہ گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے, بس میں آپ کو مختصر سے بتا رہا ہوں. ان کی کتاب ہے عیسیٰ ابن اللہ کیسے ہیں. ان کے اندر آپ یقین کریں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے بتایا ہے کہ جس طرح تم عید میلاد النبی مناتے ہو ہم بھی ویسے ہی مناتے ہیں. الغرض یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شک میں ڈال دی ہے اور اپنے عیسیٰ کو انہوں نے اللہ ثابت کر کے چھوڑا, اللہ کا بیٹا ثابت کر کے چھوڑا ہے. اور ایسے ایسے دلائل معذرت کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کتابوں کے اندر تورات بھری ہوئی ہے اور انجیل بھری ہوئی ہوگی. ان کتابوں کے اندر بخاری اور مسلم بھری پڑی ہے. وہ آپ کی کتابوں سے حدیثیں اٹھا رہے ہیں, وہیں سے حدیثیں لا کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت یہ دیکھیں آپ کی کتاب میں بھی تو ایسا لکھا ہے. تو اگر ہم نے اس کو ابن اللہ کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہے. آپ کے عبد القادر جیلانی ٹھڈا مارتے بندہ زندہ کر سکتے ہیں, تو ہمارے عیسیٰ کو کیا مسئلہ ہے. ہمارا ٹھڈا کام نہیں کرتا کیا, اس میں وائی فائی نہیں لگا ہوا. یہ اس طرح کی مثال انہوں نے پیش کی. اب یہ میرے بتانے کا مقصد کیا ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں پر جو علماء بیٹھے ہیں, جو بڑے طلباء بیٹھے ہیں, کسی بچے کو سند نہ دی جائے تب جب تک وہ قرآن کی حفاظت کے حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں پیش کرتا, کوئی ڈیزائن تھنکنگ نہیں پیش کرتا کہ قرآن کو اگر محفوظ بنانا ہے, گھر گھر میں قرآن پہنچانا ہے, تو اس کا یہ طریقہ کار ہے. جب تک وہ اتھینٹک آئیڈیا نہیں پیش کرتا, علماء کرام کو درس نظامی کی سند نہیں دینی چاہیے. یہ پہلا ہے. اور یہ میں اس لیے اندر ذرا جوشی خطابت میں بات کر رہا ہوں کہ آپ طلباء ہیں, کوئی دنیا دار بیٹھا ہو تو میں نے پھر ایسے تھوڑی کہنا تھا, میں نے تو کسی اور طرح سے کہنا تھا. تو یہ سب سے پہلی ضروری بات ہے. اب ان کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, سب سے پہلا مقصد کیا ہے. ابھی میں جو اگلی بات آپ کو بتانے لگا وہ شاید مشکل ہو جائے. سب سے پہلا مقصد یہ ہے ان کا کہ ہر گھر میں بائبل ہونی چاہیے. یہ ان کا ایک پورا چیلنج ہے. ان کو ٹاسک ملتا ہے, ٹاسک سمجھتے ہیں آپ بھئی, آج صبح بچوں کو کچھ بچوں کو ہدف ملا کہ بیٹا آپ نے جب نا فقیر آئے تو اس کو ذرا تھوڑا سا استقبال کر دینا ہے. ہمارے سر آ رہے ہیں تو ان کا پہلی دفعہ خطاب کرانا ہے, تو سر کو محسوس ہو کہ وہ بہت بڑے بندے ہیں, تو اس لیے آپ نے ذرا, ہم آ گئے. کچھ بچوں کی ڈیوٹی لگی, کچھ بچوں کی ڈیوٹی لگے گی آپ نے کھانا لے کے آنا ہے. کرسچنز کے بچوں کی جیسے گریجویشن ہوتی ہے اس سے پہلے ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہمیں آئیڈیا دے کے جاؤ جس سے بائبل کو ہم ہر مسلمان کے گھر میں پہنچائیں. اور اس کا نقصان کیا ہے, ہمارے بچے شوق سے پتا کیا کرتے ہیں, اچھا یہ تورات ہے اس کو پڑھتے ہیں. قرآن نہیں پڑھا ہوا, تورات کو پڑھنے بیٹھ گئے. وہ سب سے پہلے کیا ہوگا اس مشن میں کامیاب ہوگی. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بائبل پڑھی ہو اور قرآن پاک اٹھا لیا جائے. اب اس کو اٹھائیں گے کیسے. اب دوسرا دیکھیں, ایک قرآن پاک کا نسخہ لے لیں بچے علماء, کاپی پینسل لے لیں, پتوں کی شہد نکل جائیں, اور کسی سے کہیں حضرت یہ اوپر دے کے ذرا قرآن پاک پڑھیے گا, اور وہیں پہ بائبل بھی آپ لے جائیں اور ان سے کہیے گا یہ پڑھیے گا. اگر آپ کے نتائج زیادہ قرآن پاک کی طرف آ رہے ہیں, زیادہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا آ گیا ہے, پھر تو آپ خوش نصیب ہیں کہ جو میں نے بیان یہاں پہ کیا وہ سب جھوٹ, آپ ٹھیک ہو گئے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا نوجوان اوپر دیکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا, تو یہ ذمہ داری کس کی حضرت. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے. یار آپ لوگ تو وہ جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا, حضرت صاحب نہیں کر رہے,
کوئی بھی نہیں کر, اللہ کر رہا بھلائی کا ارادہ. اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا اپنے دین کے لیے, اللہ نے آپ کو چن لیا اپنے قرآن اور حدیث کے لیے. اللہ نہیں چاہتا ہر شخص اٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر کرے. اللہ نے خاص لوگوں کو چن لیا ہے جو اس کے محبوب کا اور اس کا ذکر کریں گے. تو ذمہ داری, جتنا عہدہ بڑا ہوگا ذمہ داری بھی بڑی ہوگی. اب آپ ایسے تو نہ کہیں نا کہ جی ہم مدرسے کے جی علماء ہیں, ہمارے پاس ختم پڑھنے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, یاسین پڑھ کے کسی کو اگلے جہان بھی پہنچانا ہوتا ہے, قبر میں اتار کے 7 دن اوپر بیٹھ کے پڑھنا بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس اور بھی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کو ان کاموں کے لیے نہیں چنا. اللہ نے آپ کو ایک اس امت کے لیے اٹھا لیا ہے کہ جو اس وقت جہالت کی وادیوں میں جا رہی ہے. تو آپ کا سب سے پہلا یہ کام ہے. اب دوسرا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں شیخ احمد دیدات کا. یہ وہ شخصیت گزری ہے جو اسکول کا پڑھے ہوئے نہیں تھے, بالکل اسکول کے ان پڑھ جاہل تھے, لیکن اس بندے کی قرآن کے اوپر حضرت اتنی کمانڈمنٹ تھی, اس کو قرآن پاک کا ایک ایک نقطہ یاد تھا وہ کہاں پہ ہے. حافظ بھی نہیں تھا, لیکن وہ کہتا تھا میرا دماغ کمپیوٹر ہے. انگلش کی ڈکشنریز یاد کی بھی تھی اس نے. اس بندے کو اس کے دوست نے, شیخ احمد دیدات کا میں اس لیے تعارف کروانا چونکہ میں نے آگے ایک جو نیا قرآن پاک اس وقت ایجاد ہوا ہے اس کے حوالے سے اس کا تعارف کروانا ہے, اس لیے میں ابھی تعارف کروا رہا ہوں ان کا. شیخ احمد دیدات کہتے ہیں میرے دوست نے مجھے گھر پہ بلایا, میری دعوت کی, میں وہاں پر گیا اور بڑی سی عربی کیلیگرافی میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے یہ کون سے سپارے کی ہے. اب اندازہ لگائیں, ابھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم یہاں پہ علامہ صاحب بن رہے ہیں, ہم یہاں پر شیخ الحدیث صاحب بن رہے ہیں, اور ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ شیخ احمد دیدات کہتا میں نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں یہ قرآن پاک کے کس سپارے کی آیت ہے. حضرت بڑی سی کیلیگرافی کر کے جس ہم اپنے والز پہ لگاتے ہیں. وہ کہتا ہے یار مجھے اس کا تو نہیں پتا, میں چونکہ حافظ نہیں ہوں, لیکن مارکیٹ میں بڑی مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کو چسپاں کر دیا یہاں پر. اس نے کہا خدا کے بندے یہ قرآن پاک کی آیت ہے ہی نہیں, یہ تو بائبل کی آیت ہے عربی میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح عظیم ہے, اور ہم اس کو تبرک کے لیے لگا کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. میں آپ کو, بلکہ آپ خود عربی دان ہیں, سارے عربی جانتے ہیں, عربی میں آپ جملہ لکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا تیری ایسی دی تیسی, اس کو ذرا عربی میں کنورٹ کریں, اچھی خطاطی کروائیں, بڑی سی کینوس میں لگائیں اور کسی بندے کو دیں یار کار لاد رہا, وہ لگا لے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں کس طرح وہ ہمارے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں. اب میں یہاں پر ایک کیلیگرافی ہے نہیں, میں آپ کو بتاتا. ایک لفظ ہم لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہایو بول کر کے لے کے آتے ہیں, وہ لکھتے ہیں محبہ, محمد نہیں لکھتے, وہ محبہ لکھتے ہیں, اور مارکیٹ میں لوگ اس کو محمد سمجھ کے اپنی کیلیگرافی لگا رہے ہیں. سب سے پہلا ان کا یہ کارنامہ. اب قرآن سے متعلق میں نے چھوٹا سا ایک سروے بتا دیا ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں چھوٹی سی, اسی کے اگلا پیراگراف ہے, 2 تنظیموں کی طرف جنہوں نے سب سے زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے. وہ ہے صہیونی تنظیم اور دوسری ہے مسیحی تنظیم. کون سی تنظیم جی؟ یہ نا لفظ آپ نے درست کرنا ہے. ہمارے یہاں لفظ بولتے ہیں عیسائی, عیسائیت, یہ دونوں لفظ درست نہیں ہیں. اصل میں لفظ کیا ہے؟ مسیحی اور مسیحیت, یہ 2 لفظ درست ہیں. اب صہیونی تنظیم کیا ہے؟ سارے یہودی جو ہیں وہ بد نصیب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بنی اسرائیل وہ ہیں جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے. تو یہ یہودی کون ہے, صہیونی کون ہے؟ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح انہوں نے 500 سالہ پلان بنایا ہے مسلمانوں کے صرف قرآن پاک کو غائب کرنے کا. یہ جو آپ اکثر بچے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اپلیکیشنز میں آ گیا ہے, اب بک شیپ میں ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے؟ صہیونی تنظیم کون سی ہے؟ سب سے پہلے آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتاً حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ.
آگے مولا علی آ جاتے ہیں، آپ کے داماد آ جاتے ہیں، پھر حسنین کریمین، اور پھر یہ سید سادات کی ایک لڑی چلتی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ سب مسلمان ہیں جی؟ الحمدللہ. آپ سید ہیں سارے جی؟ نہیں. اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہے ہوگا، جو بنی اسرائیل ہے جس پر اللہ نے فضل کیا ہے وہ صرف حضرت یعقوب کی اولاد ہے. یہودیوں پہ اللہ نے فضل نہیں کیا، بلکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب آپ مجھے بتائیں، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل تجھ پہ فضل کیا ہے، ادھر سے اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. مستشرقین کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے خدا کو خود پتہ نہیں لگ رہا قرآن میں کہنا کیا ہے، ایک جگہ ان پہ فضل کر رہا ہے، ایک جگہ تمہارے سے دشمنی کا کہہ رہا ہے. حضرت ہم یہ کہتے ہیں وہ جو بنی اسرائیل وہ تو ہے ہی، اور وہ تو یہودی ہے ہی نہیں. مسلمان اور سید میں بڑا فرق ہے. ہر مسلمان سید نہیں ہو سکتا، لیکن ہر سید. اسی طرح ہر بنی اسرائیل جو ہے وہ یہودی ہے، لیکن ہر یہودی بنی اسرائیل نہیں ہے. اب ایک جماعت ہے بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے سید کی، میں سمجھا رہا ہوں، سید کی طرح آ رہے ہیں. یہودی وہ لوگ ہیں جو ان کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں حضرت یعقوب پر. ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بڑے منافق ہیں، یہ بڑے چور ہیں، ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی. ان کی دوستی ہو جاتی ہے مسیحیوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ ان کی دوستی ہو جاتی ہے، اور دوستی ہونے کے بعد یہ ایک پلان بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں تھنک ٹینک. کیا کہتے ہیں جی؟ تھنک ٹینک. یہ بڑے بڑے لوگ جس طرح یہ قبلہ اساتذہ کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں اور یہاں پر ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے سوچنے کے بعد ظاہری بات یہ بھی کوئی قدم اٹھائیں گے کہ یار ہمیں اپنے بچوں کے لیے واقعی کچھ چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے. اس طرح ایک بڑی مشاورت ہوتی ہے جس میں یہودیوں کے بڑے بڑے ربیز بیٹھتے ہیں. کون بیٹھتے ہیں جی؟ ربیز. جس طرح آپ کے ہاں مفتیان کرام ہوتے ہیں، مفتی اعظم، ان کے ہاں ربی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ ربی، یا ربی بھی کہتے ہیں، ربی بھی کہتے ہیں ان کو. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے 500 سالہ پلان بنایا. اس پلان میں کیا چیزیں ہیں اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اب یہ ڈاکٹر صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہوا میں ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا کوئی حوالہ چاہیے، بک چاہیے، ایون دو جو قرآن پاک نیا جو ایڈیشن آیا ہوا ہے قرآن پاک جو آپ کا ہے ہی نہیں، وہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ فارم میں PDF فارم میں پڑا. اچھا اب انہوں نے کانفرنس کیا کی؟ انہوں نے کانفرنس کی کہ ہم نے قرآن کو ختم کرنا ہے. یہ آج سے 200 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب پلان یہ ہے کہ 500 سال بعد وہ ایک کتابچہ نکالیں گے جو پرانے صفحوں پر ہوگا اور وہ کہیں گے ناؤ وی ہیو فاؤنڈ دی بائبل، دی اوریجنل سورس آف دی ہولی بائبل. اصل بائبل ہم نے فائنڈ کر لی، ہمیں مل گئی، آثار قدیمہ نے دریافت کر لی، پہاڑوں میں سے غاروں میں سے نکل آئی. اور ان کا دعویٰ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ دعویٰ کیا ہوگا؟ ان کا دعویٰ ہوگا یہ دیکھیں یہ بائبل ہمارے پاس موجود ہے، سارا قرآن پاک اس میں سے چوری کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا قرآن پاک لکھ کے 200 سال پہلے لے کے انہوں نے کاغذات میں دفنا دیا. 500 سال بعد وہ نکالیں گے اسی قرآن کو. تیرے بچے کو قرآن نہیں آتا، اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تو وہ اس کو کیا کر لے گا؟ قرآن مان لے گا. بلکہ میں بھی قائد پڑھوں گا، میں دیکھوں گا کوئی حافظ قرآن اگر اس کو پکڑتا ہے. ابھی میں ایک قرآن پاک جو نیا چھپا ہوا ہے میں اس میں سے قائد پڑھتا ہوں، 2 میں نے ویسے کوٹ کی ہوئی ہے. تو یہ 500 سالہ پلان ہے قرآن پاک کو ختم کرنے کا. آگے چلتے ہیں. یہودیوں کا ایک مدرسہ، چودھری صاحب، یہ جنا لیگ کا ایک چودھری تھا، وہ کہتا مجھے دوست میرا جرمن لے گیا، اس نے کہا میں نے آپ کو وزٹ کروانے ایک مدرسے کا، جس طرح قبلہ علامہ نصیر صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے ہمارے مدرسے آنا ہے اور بچوں کے ساتھ کچھ نالج شیئر کرنا ہے. اب میں یہاں پر آیا، میں نے دیکھا یہاں پر ماشاءاللہ خانقاہ سسٹم، میرا تو سب سے پہلے دل حضرت بڑا خوش ہوا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے. مدرسہ اور خانقاہ یہ ختم ہو چکا ہوا ہے، صرف مدرسے رہ گئے، خانقاہ نہیں رہ گئی، تربیت والا حصہ ہی ختم ہو گیا. یہ میں کہتا ہوں اتنا خوش نصیب ہوں میں کہ یہاں پر آ کے دونوں چیزیں مجھے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ملی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو تا حیات قیامت تک کری سے آباد اور شاد رکھے، اور آپ لوگ یہاں سے علم کا فیض سمیٹتے چلے جائیں اور دنیا میں پھیلاتے چلے جائیں، اور اللہ آپ کو علم النافع عطا فرمائے. بس ایسا علم نہ عطا فرمائے جو آپ خود کو ہلاک کر کے بیٹھ جائیں، ایسا علم نافع عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے بھی بھلائی ہو اور آپ کے لیے بھی بھلائی ہو. اچھا اب یہ ایک خفیہ مدرسہ بنا ہوا، اور وہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آدھے رستے میں انہوں نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی، انہوں نے کہا جی آپ چلیں آگے.
جب میں آگے گیا تو آنکھیں کھولی، بڑا خوبصورت اور بڑی بلند عمارت، وہاں پر جناب آوازیں آ رہی جیسے مدرسوں سے آوازیں آتی ہیں. تو چودھری صاحب کہتے ہیں یہ تو کیا ہے، مطلب یہ مدرسہ ہے، اس میں کون سی ایسی راز کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت آپ آگے تو تشریف لائیں، یہ جو خاص طور پر علماء ہیں یہ ان کے سننے کی بات ہے. جب وہ آگے گئے تو آگے دیکھا یہاں پر شعبہ حفظ لگا ہوا ہے، یہاں پر شعبہ قرات ہے، یہاں پر عامہ والے بیٹھے، وہاں خاصہ والے بیٹھے، عالیہ والے، عالمیہ والے، تفسیر والے، علم الکلام والے، فلسفے والے. بڑے حیران. انہوں نے کہا یہ مدرسہ ہے، اس میں مجھے کیا حیران ہونے والی بات ہے؟ انہوں نے کہا حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ حضرت یہ مدرسہ تو ہے لیکن مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ مدرسہ کن کا ہے؟ یہ مدرسہ صہیونیوں کا ہے، اور یہ سارے بیٹھے ہوئے یہودی کے بچے ہیں، یہ مسلمان کا ایک بھی بچہ نہیں ہے. یہ تمہارا قرآن حفظ کر رہے ہیں، تمہاری قرات پڑھ رہے ہیں، تمہارے دینی مسائل پڑھ رہے ہیں، اور تمہاری مسجدوں میں جا کے کہیں گے یہاں پر ہاتھ باندھے گا تو نماز نہیں ہوگی، یہاں پر باندھے گا تو نفس قابو میں رہے گا، یہاں پر رہیں گا تو دل قابو رہے گا. یہ مسائل جا کے بتائیں گے، وہ تمہیں دین سے ہٹا کے رکھ دیں گے تمہارے. اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ مسئلے جن کے اوپر علماء ولد ضالین نہیں پڑھا تو ولد ظالم پڑھ لی ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام کو جوتیاں کھاتے ہوئے اس بات کے اوپر. لوگوں نے جوتیاں ماری امام صاحب کو کہ تسی وہابی ہو گئے، تسی ولد ظالم پڑھ لیا. یہ اختلاف ہے. ہم سب جانتے ہیں یہاں پر جو قرآن تشریف فرما ہے سب سے مشکل مخرج بہت کا ہے. پوری زبان جڑے ساتھ ملتی ہیں، بالکل اینڈ والا کارنر والا حصہ یہ سب سے مشکل مخرج ہے قرات کے اندر. اگر کسی بیچارے سے نہیں نکلا کوئی توتلا بھی ہو سکتا ہے، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اچھا اب اس بات کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ ابھی بھی جیو نیوز کا ایک صحافی زندہ ہے، اس نے انٹرویو میں کہا میں سعودی عرب دبئی گیا اور دبئی میں ایک عربی اردو بول رہا تھا، لباس اس کا عربیوں والا، ہی لک لائک عربک بٹ ہی واز اسپیکنگ اردو. تو میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا حضرت یو نو مائی لینگویج، یو آر اسپیکنگ اردو. اس آ کے سائن میں کوئی سلیکی بھی آن دی تھاکو سلیکی بھی آن دی ہاں تھاکو سلیکی کی بھی آن دی کہ میں 10 سال نوکری کے اندر رہا، میں 10 سال تمہارے ڈیرہ غازی خان میں نوکری کرتا رہا امام خطیب کی. تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو سرائکی آتی ہے، اردو آتی ہے، تو آپ پاکستان میں اپنی خدمات کیوں نہیں پیش کرتے؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا جناب میں یہودی ہوں، 10 سال میں نے نوکری کی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ اجتماع پارٹ آف جاب میری نوکری کا حصہ تھا. تو کرنا کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے اختلافی مسئلے ڈالنے ہیں بس. اور مسئلہ کیا ہوگا؟ ہے کسی عالم کو جرت؟ اب یہ علماء کا جملہ ہے بڑا مشہور، پوری ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث نہیں ہے. حضرت صاحب آپ کو پتا ذخیرہ حدیث ہے کتنی؟ تمہیں زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 کتابوں کا نام پتا ہوگا. اور بھائی 300 سے اوپر کتابیں حدیث کی، اور تم اتنا منہ پھاڑ کے کہہ رہے ہو ذخیرہ حدیث. پوری ذخیرہ اگر نکلے حدیث سے پھر مولوی صاحب نہیں بچنا. یہ جسارت کون کرتا ہے؟ یہ علماء نہیں کرتے. عالم کا کام ہی نہیں جسارت کرنا، عالم تو جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ تو عاجز ہوتا ہے. یہ جاہل لوگ کرتے ہیں. اور وہ یہودی یہاں پر 10 سے 15 سال، اور یہ ابھی بھی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں، وہ میں واقعہ نہیں سناتا چونکہ وہ بچے بھی بیٹھے ہیں، زیادہ جو شریف ہوتی ہے نا وہ بھی خطرناک ہوتی ہے. حد سے زیادہ بھی متقی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تقاضے بچی سے نکل جاتی ہے باہر کے، وہ نرانیت میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، وہ نرانیت کہیں آگے جا رہی ہوتی ہے. تو کچھ تھوڑی سی نا سرزنش بھی ہونی چاہیے. ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے جوتیاں کھائیں گے، کبھی نماز لیٹ پڑھ لینا، کبھی ادھر نکل جانا، کبھی ادھر. تو یہ تقاضا بشریت ہے. جو بچہ حد سے زیادہ اس کے استاد کے سامنے متقی باندھے نا گھر میں چور ہے، یہ متقی باندھے نا زیادہ حد تو زیادہ، یہ سارے انہوں کو مسئلہ ہے. انسان رہنا چاہیے، تھوڑی سی خطا بھی ہونی چاہیے. اب میں آپ کو اس قرآن پاک کا تعارف کرواتا ہوں. اور یہ مسئلہ کون سا شروع ہو رہا ہے جی؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ ذکر کو نازل کیا. قرآن پاک کو نازل کیا، یہ ذکر کو نازل کیا. دیکھیں اتنی سی بات سے پکڑتے ہیں وہ.
وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے ذکر نازل کیا، تم کہتے قرآن نازل کیا. ہم کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے، علامہ نبانی نے، فلانے علامہ نے 5 نام لکھے ہیں، کسی نے 55 نام لکھے ہیں، کسی نے قرآن پاک کے 95 نام لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، ہمیں جھنجٹ میں نہ ڈالیں. یہاں پر لفظ اللہ نے ذکر استعمال کیا، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا. تو یہاں پہ تو قرآن لکھا ہی نہیں، تو اللہ کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں اگر تمہارا اللہ قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ جو قرآن پاک اب نیا ایڈیشن چھپ گیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب اس کا تعارف سنیں. اس کا نام ہے فرقان الحق. کیا نام ہے جی؟ یہ لکھا پتا کس نے؟ اس کا نام ہے انیس شورو. کیا نام ہے جی؟ انیس. ویسے اس کے ہینڈ میں شین بھی آتا ہے، شورش بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن انیس شورو اس کا نام ہے. یو کین فائنڈ ہز ویڈیوز آن یوٹیوب، یو کین لسن. یہ بہت زبردست اسپیکر ہے. اب اس کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں، اور یہ نا ضروری ہے. آپ طلباء سے علماء سے میری گزارش ہے اپنے حریف، اپنے مد مقابل جو بندہ ہے اس کا کھل کے تعارف کروایا کریں، لمبا چوڑا تعارف کروایا کریں. اس سے آپ کی شان بنے گی کہ ہمارے حضرت صاحب پتہ کس سے جیت کے آئے تھے؟ وہ اتنا بڑا عالم تھا، وہ اتنی عربی جانتا تھا، حضرت نے یہ بھی بتایا ان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں حضرت علی نے وہ غزوہ خندق میں گیا اور وہ جناب عمروں کو مار کے، یہ کیا بات ہوگی؟ وہ عام بندہ تھا جو 9 فٹ کی خندق پار کر کے آ گیا، وہ عام بندہ تھا کوئی؟ اس کا بتایا نہیں کہ تھوڑی فضیلت. ترکیوں کے اندر یہ کہاوت ہے، ترکی کہتے ہیں کہ ہم نشانہ جس کا اچھا ہو اور جو دل کا پکا اور دلیر ہو، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جیلس ہوتے رہتے ہیں. تعریف کیا کریں اپنے فریقین کی، اپنے حریفوں کی تعریف کیا کریں، اس کو خوش فہمی میں مار کے رکھ دیں. یہ وہ اس کو ٹائم ہی نہ ملے، اس کو یہ لگے میں تو بہت چنگا، میں تو متقی تو پرہیزگار ہاں، فرشتے انتظار کر دینے سویرے اٹھے تھے اسی جناب نے وضو کرائیے. اس کو ذہن میں ڈال دیں آپ. اب یہ انیس شورو وہ بندہ ہے، اس کے بارے میں سن لیں. اس کو کہا جاتا تھا آئیکونک آن دا ٹی وی. ہی واز دا آئیکن آف دا ٹی وی. اب ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، مجھے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ٹی وی پہ بیٹھتے ہوئے. میں کبھی خود دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں چنگا نہیں لگ رہا، میں تھوڑا سا سمارٹ ہوگا نا پھر سونا لگنا سے. یہ وہ بندہ تھا جب 70s 80s کے اندر اس کو آئیکن آف دا ٹی وی کہتے تھے اگر ٹی وی پہ کوئی شخص بول سکتا ہے یا جس کے اندر سکلز اور کمیونیکیشن ہے وہ انیس شورو ہے. اب یہ بندہ ہے کون؟ یہ مصری عربی ہے، یہ نہیں کہ میں دوسرے الفاظ میں کہوں، یہ عربی فرعون ہے. یہ فرعون ہے چونکہ اس کا تعلق کوفی لا یوفی. اب ہر کوفی تو نہیں وفادار ہوتا، لیکن امام نے فرما دیا تھا کہ کوفی لا، امام ابو حنیفہ کو کوفی لا یوفی، کہ تسی وفادار نہیں ہوندے. اسی طرح انیس شورو چونکہ مصر کا ہے اور عربی بولتا ہے تو یہ عربی فرعون ہے، اس کا ورژن ہے فرعون کا عربی. اس نے 2005 میں، اب یہ جو میں نے مدرسے والی بات سنائی اور یہ یہودیوں کو پروپیگنڈا 500، یہ ساری تنقید اس کی بنتی جا رہی ہے. اس نے 2005 میں ایک مضمون لکھا، علامہ ہدایت اللہ نے 2005 میں شمارہ تھا جی، وہ 9واں شمارہ تھا، اور اس میں انہوں نے یہ مضمون لکھا کہ ایک قرآن پاک شائع ہوا ہے کہ جو نیا قرآن پاک فرقان الحق کے نام سے آیا ہے. یہ میں نے مضمون پڑھا، میں اس کی سرچ میں نکل گیا کہ واقعی صحیح لکھا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے مولانا ہدایت اللہ صاحب کو ہو کہ یار میرا مضمون نہیں چھاپ رہا تو چلو کوئی نہ کوئی ایسی بات میں لکھ دوں کہ جس سے میری ذرا. لیکن جب میں نے ریسرچ کری تو وہ فرقان الحق مجھے مل گیا اور وہ PDF فارم میں میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس کا نام ہے الفرقان الحق. امریکی قرآن اس کے مصنف ہیں انیس شورو، ڈاکٹر انیس شورو، جس کا میں نے بھی آپ کو تعارف کروایا ہے. وہ خود کو مہدی بھی کہتا ہے یا مہدی منتظر کہتا ہے. وہ کہتا ہے یا تو مہدی میں ہی ہوں یا پھر جس نے مہدی نے آنا ہے نا اس سے پہلے والی بشارت میں ہوں. مطلب اس نے رستہ بند کر دیا ہے. وہ کہتا ہے چیز بڑی تھی صرف میں ہی لے رہی. یہ مہدی والا کھیل ہر بندہ اٹھ کے مہدی بنا پھر رہا ہے. یہ بڑا آسان ہے. مطلب جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، جو بیچارہ تنگ ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے زندگی سے، وہ کہتا ہے کیا کروں سویرے اٹھ کے کہنا میں مہدی ہوں، میری بیعت کر لیں. کوئی نبی بن رہا ہے، مطلب بڑا دعویٰ ہے ہی نہیں. اور میں سوچتا تھا کہ یار ہر بندہ اٹھ کے نبی بن رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا. ہر بندہ ہی دعویٰ کر رہا ہے نبی، مہدی تو ہر تیسرا بندہ بنا ہوا ہے. کوئی بڑا دعویٰ ہونا چاہیے. آپ یقین کریں جرمن کا ایک بندہ، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں. میں کہوں چیسا ہی ہے نا، گل تو ہے نا، ساری روڑے مکایا انہیں کہ بن رہے ہو جو بنا میرے تھلے جا رہے ہو. خدا میں بڑا جی مہدی بنو یا جو مرضی بنو، عیسیٰ بنو، موسیٰ بنو، میں ہوں خدا بن گیا.
اب جی اس فرقان الحق کا تعارف کرواتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں مہدی ہوں، اور یہ وہ بندہ ہے، اس کا لائیو ریکارڈنگ یوٹیوب کے اوپر مناظرہ بھی پڑا ہے شیخ احمد دیدار کے ساتھ، یہ فرار ہوا ہے وہاں سے، یہ بھاگا ہے وہاں سے، اس کو بائبل یاد نہیں تھی، اور شیخ احمد دیدار وہ ہے جس کو 75 بائبل کی کتابیں یاد ہے۔ کتنی کتابیں جی بائبل کی؟ 75۔ 10 نکال دو تو یہودیوں کی 65 بن جاتی ہیں، اور یہودی کہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 2 ایڈیشن ہے، ایک نیا عہدنامہ اور قدیم عہدنامہ اور جدید عہدنامہ۔ جو قدیم ہے وہ تورات زبور ہے، اور جو نیا اس میں صرف کیا ہے؟ پطرس کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے اور مارک کی انجیل ہے۔ یہ صرف 4 اناجیل اس میں موجود ہے جس کو ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ اس میں سے نکال دو انجیل تو صرف یہ 4 کتابیں رہ جاتی، باقی سارا پچھلا ایسا تورات ہے جو یہودیوں کا قانون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا جی؟ اس قرآن پاک کا جو ہے وہ تقریباً 77 چیپٹر ہے، 77 اس کے چیپٹر ہیں، 362 صفحات ہیں اس قرآن پاک کے، اور اس کو شائع کیا اس نے تقریباً یہ 3rd ٹائم اس نے شائع کیا۔ اب ایک آیت سورۃ ابراہیم کی بتا رہا ہوں، حفاظ ذرا دھیان سے سنیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، یہ ایک آیت شروع ہو رہی ہے، حفاظ کو سمجھ لگ گئی جی کہاں سے پڑھ رہا ہوں جی میں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اس نے اس کے مد مقابل آیت کون سی بنائی ہے وہ بھی سنیں۔ وہ کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْإِنجِيلِ الْحَقِّ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے حق بائبل کا انکار کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے میرا، یہاں پر بیٹھے ہر طالب علم کو، اٹھائیں اس آیت کو، لے کے جائیں بتوں کی، لے کے جائیں لاہور شہر، لے کے جائیں اسلام آباد، کسی دنیا دار سے کہیں اس آیت کو پڑھو، یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھ جائے گا اس کو سمجھ کے۔ یہ تو حافظ انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ بھائی جان انجیل کے تھرو آگے تھے، ادھر تو لفظ آگے وہ ہے ہی، آگے تو اعمالہم کرمادن، یہ والا لفظ ہے۔ آپ کہاں سے یہ بالانجیل اور بالحق یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ حافظ پکڑ سکے گا عام بندہ؟ اور اس کا 3 ایڈیشن چھپ چکی ہیں، 10 امریکہ والے مسلمانوں کا کی قصور ہے؟ ارے امریکہ والے مسلمان رہ گئے نہیں۔ اور یہ پہلا قرآن پاک نہیں، ابھی 2-3 اور میں انٹروڈکشن بھی کرواتا ہوں آپ کو، یہ پہلا قرآن چھپا ہوا، آپ حیران ہو گئے ہیں کہ فرقان الحق کہا گیا۔ یہ سرکار فرقان الحق سے میرے خیال کچھ 26 یا 27 ہونے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے ایک انڈیا کا پنڈت، اس کے میں نے مناظرے دیکھے، پیس ٹی وی کا ایک مناظر تھا، اس سے وہ ہار گیا۔ سر 21 سپارے اس نے نقل کیے ہیں، 21 سپارے، اور وہ آپ کو پتا کون تھا؟ وہ امام مسجد کا بیٹا امام مسجد تھا۔ یہودیت کو اور مسیحیت کو مطالعہ کرنے کے لیے دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے، کامل استاد کا ہونا ضروری ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہونا ضروری ہے، اور وسعت ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کامل مرشد یا استاد نہیں ہے، آپ بائبل پکڑیں، میں نہ آپ 6 مہینے بعد مجھے بتائیں ذرا اپنی آپ کی کیا حیثیت ہو گئی ہے، آپ کو شش و پانچ میں پڑ جائیں گے۔ بائبل کا مطالعہ کرنے سے پہلے کامل استاد تلاش کریں جس کی دسترس ہو، ذرا کھول کے رکھیں اپنے دماغ کو، تنگ سے نہیں رکھنا، اپنے نظریے کو کھولیں۔ اس پنڈت نے تقریباً 21 سپارے ترتیب دیے، اور ترتیب کیسے دیے ان کا میں جواب بھی دیتا ہوں، بھی پریشان ہو، بھی قرآن سے چھپ گئے نے تو ڈاکٹر صاحب قرآن کی مشین لا کے چلے گئے تھے، جواب کسی طرح نہیں دے کے گئے، جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ 21 سپارے اس نے چھاپے کیسے جی؟ سورۃ الناس کی آیت توڑی، الحمد میں ڈال دی، الحمد کی توڑی، بقرہ میں ڈال دی، بقرہ کی آیت توڑی، سورۃ النساء میں ڈال دی۔ اس طرح کر کرا کے اس نے دعویٰ کیے ناؤ I receive the challenge of the holy power، میں اللہ کا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں۔ انیشوروں نے کہا، تمہارے رب نے کہا چیلنج فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی ایک سورت کی مثال لے کر آؤ۔ میں جناب 77 چیپٹر لے کے آ گیا، ہندو کہتا ہے میں 21 سپارے لے کر آ گیا ہوں، اور اس کے آگے وسیم رضوی جو ابھی اہل تشیع تھا، جو ابھی ہندو بن گیا، اور یہ بھی امام مسجد صاحب ہندو بن گئے تھے، یہ سارے ہندو بن گئے۔ اس نے 21 آیات قرآن کی نکال کے چھاپا کر دیا۔ اس نے کہا لے یہ اصل میں قرآن پاک جو محمد نے ہمیں دیا، یہ 21 کتاب کی آیات، جہاد کی آیات، یہ تو ابو بکر عمر عثمان علی نے ڈالی، یہ تو محمد نے دی نہیں ہمیں۔ وہ اہل تشیع سے کیا ہو گیا؟ ہندو ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شیخ محمد۔ کون آ جاتا ہے جی؟ تگڑے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بور تو نہیں فیل کر رہے آپ لوگ؟
उलमा ज्यादा सच भी नहीं बोला करें, थोड़ा सा इधर उधर भी किया करें, इसलिए तो मसले में मार खाते हैं। कमेटी वाला झूठा बंदा, पैसे होते जेब में, इमाम साहब पैसे को निकालना कर लविए, इतना थद्दा जेब में होता है और इमाम साहब को टरकार होता है। ज्यादा सच भी ना लोग बोला करें ना। हिकमत है ना, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते जब कोई नसीहत करो तो हिकमत से ही लो। वो हिकमत क्या है? वो ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे है, बस ऐसे कागज, ज्यादा सच भी ना बोला करो। उस्तादों से सच बोलना है। आप बात से पता ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हजरत साहब मैंने फोन करें तानू तरबियत वास्ते बुलाया सी, तुसी पुठे आ के चल, नहीं नहीं, आपने उस्तादों से सच बोलना। लेकिन मस्जिद वालों से थोड़ा सा आपने जायज है, बहालत मजबूरी। अब ये शेख मोहम्मद कौन है? शेख मोहम्मद वो शख्स है कि जिसने मुफ्ती बाकी, कौन है जी मुफ्ती बाकी, जामे बेनूरिया टाउन के मुफ्ती साहब हैं, डॉक्टर हैं। उस वक्त उनका आखिरी मरहला चल रहा था, सर मार खा के आ गए शेख मोहम्मद से, मुनाजरा हार गए। 6 घंटे का या 3 घंटे का मुनाजरा यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, ये शेख मोहम्मद का HD में आप देख सकते हैं। ये सारे मैंने रेफरेंसेस लिखे हुए, जिन जिन किताबों से ये बातें मैंने इकट्ठी की हैं, ये सब कुछ मौजूद है मेरे पास। शेख मोहम्मद ने कहा कि देखो कुरान पाक कहते हैं फ़इन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिका, बेशक हमने ये नाजिल किया तुम्हारे दिल के ऊपर, बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करती है बैना 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 किसको कहते हैं? दरमियान में। और यद कहते हैं अरबी में हाथ को, और यदई उसकी क्या है? तस्नीह है ना, यदई ही, जो तुम्हारे दोनों हाथों में मौजूद है ये उसकी तस्वीर करती है। शेख मोहम्मद कहता है बताओ ना मोहम्मद के हाथ में क्या था? शेख साहब कहते हैं, किबला लामा साहब, शेख साहब कहते हैं कि ये जो कुरान तुम लेके फिर रहे हो और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल ही नहीं हुआ। उन्हें ना एक आयत छड़ी ना 2 आयत, पूरा कुरान ही लेके टोड़ गए। वो कहता है ये जो कुरान पाक तुम लेके बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास तक, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल ही नहीं हुआ। वो तो पहले से ऑलरेडी मौजूद था, आदम से लेकर आसम तक मौजूद था। और ये देखेंगे कुरान पाक की आयत है, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जो तुम्हारे हाथों में है, जो तुम्हारे हाथों के दरमियान है, बैना यदैहि, हाथों के दरमियान में है, ये उसकी तस्दीक कर रहा है। बताए ना ये किस चीज की तस्दीक कर रहा है? जो कुरान हाथों में क्या था? रोटी ही, सालन था, क्या था? वो कहते हैं वो कुरान था। अब इनके जवाब भी मैं आपको एंड में दूंगा। अब आ जाते इसका अगला स्टेप, ये कादियानी और ये मुस्तशरिकीन, इनकी कुरानिक एप्लीकेशंस का। मेरे पास तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक शख्स ने सीरत की किताब भेजी, सीरत की, और उसने कहा कि प्लीज इसका मुझे जरा मुसन्निफ वगैरह देकर बताएं कि क्या मैं इसका मुताला कर लूं अगर ये सही मुस्तनद किताब है। मैंने वो किताब देखी, वो पता किसकी लिखी हुई थी? आप सोच सकते हैं किसकी लिखी होगी सीरत की किताब? हम तो यही कहेंगे या तो अहले हदीसों की लिखी होगी या देवबंदियों की लिखी होगी। सरकार ना वो अहले हदीसों की थी ना वो देवबंदियों की थी, वो इस वक्त के 5वें खलीफा कादियानी भी लिखी हुई थी। और वो हमारा मुसलमान और बड़ा दीनी बनता है। असल में ये भी बड़ा मसला होता है, एक प्रोफेसर सीधा दीन में घुसना शुरू कर देना, ये भी टेंशन होती है। जब तक उसका दीनी बैकग्राउंड ना हो तब भी उसको शैतान परेशान कर देता है। वो प्रोफेसर है और उसको दीन सीखने का बड़ा शौक लग गया कि मैंने सीरत पढ़नी है, बंदे से नहीं पढ़नी, आप पढ़नी है। जीवन इंजीनियर सब आप पढ़ के राह लगे ने ना, तो साहिल हदीस सब आप पढ़ के राह लगे ने, वो कहते मैंने आप पढ़नी है। तो वो कादियानी को तफसीर उठाओ, सीरत पढ़े उठा गए। मैंने कहा चंगा है ना, और खाने की पढ़ो बड़ा तफसीर, तुम भी मजा आ गई। टीचू गीचू जिसके फरिश्ते हैं और जिसको वही नाजिल होती है, तो अल्लाह माफ करे। मैं छोटा सा उसकी सीरत अल मादी किताब है, उसमें से एक वाक़या सुना दूं। उसकी माँ ने कहा कि रोटी खा ले। ये मिर्जे काने को ना वो बड़ा पसंद था, बड़ा पसंद था। उसकी माँ ने कहा रोटी नहीं खाना, उन्होंने कहा मैं नहीं खानी। उसकी माँ ने कहा जब दफा उम्र 16 में खा ले। और पुत्र बशीर लिखता है कि मेरे अब्बा इतने सादा थे, उन्होंने 16 से रोटी खा ली। मैं क्या आके अब्बा जी पर भी करोड़ों लानत है और आपके बयान करने में भी लानत है कि मां का नाफरमान बन के 16 खाने से गोड़ नहीं सुखाता। भाई मां भी मान के तो गोड़ से खा मार ला। भाई नाफरमान भी कभी नबी होया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी मां को आवाज दे मैं किधर जावा?
نماز چھڑ کے اپنی ماں وال جاواں تے اے کی کر رہے ہیں؟ سونا نہ کھا لے جی میں سادگی ہے باجی کی، یہ سادگی نہیں جہالت ہے ان کی۔ وہ سیرت کی کتاب مجھے پروفیسر صاحب نے بھیجی کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں آپ وسلم کی زندگی کا، تو مجھے بتائیں یہ کتاب مستند ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ اس وقت جو موجود 5واں خلیفہ ہے نا ان کا، یہ حضرت صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اگر آپ قادیانی بننا چاہتے ہیں تو ویلکم ٹو قادیانی ہاؤس اور پہنچے لیٹرین میں، آپ گند کی پیدائش اور گند میں جائیں۔ یہ حالات ہیں۔ اب ہو کیا رہے قرآن پاک میں سب بچے وہ نکالتے اسلام 360 دوسری وہیں سے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، وہیں سے حدیث پڑھتے رہتے ہیں، مستدرک بھی کھول لی، بخاری بھی کھول لی، وہ جو باری میں پڑھی ہے اس کو نہیں کر رہے۔ وہ آہستہ آہستہ مسجد میں ماں کہتی چوک کے ادھر دیا، پھر یہ پڑھنا ہی نہیں تو وہ اٹھا کے دیا ہے۔ اب ایپلیکیشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایپلیکیشن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک دن یہاں پر کوئی جلوس وغیرہ نکل جائے، حکومت بندش لگا دیتی ہے، آپ بیٹھ سے قاصر ہو جاتے بند۔ اس کا مطلب ہے یہ ایپلیکیشن کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہودیوں کی۔ یہ ایپلیکیشن کس کی بنائی ہوئی ہے؟ مسیحیوں کی۔ جب چاہیں گے وہ ایپلیکیشن کا ڈیٹا ختم کر دیں گے اور وہ نیا جو فرقان الحق یا اس طرح کے قرآن چھاپے ہوئے ہیں وہ اپلوڈ کر دیں گے، اس لب دے رہا ہے۔ جو میرے پاس ایک تاج کمپنی کا قرآن پاک پڑھا ہے، میں صرف اس کی 2 چھوٹی چھوٹی غلطیاں بتا دیتا ہوں۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو ایک دم مجھے لگا کہ متشابہ لگ گیا، میں نے دیکھا اس کے 2 مقامات کے اوپر زیر زبریں چینج ہے۔ تاج کمپنی کی بات کروں، بڑا چھاپا جو وہ بوڑھوں کے لیے ہوتا ہے، وہ میری اللہ جل فکر ساتھ فوت ہوگی تو وہ قرآن پاک میں لے آیا ساتھ، ساری زندگی غلط پڑھتی رہی حضرت۔ 18 صفحے 16 سپارے کے 18 صفحے ریپیٹیڈ ہیں، یعنی کہ ایک سے لے کے 10 تک صفحے ہیں، پھر وہ 1 سے لے کے 10 تک صفحے ہیں، اور وہ اماں جی کو پتہ نہیں ساری زندگی ڈبل پڑھی جائے گی، یعنی کہ انہیں 16 سپارہ ہر باری جناب ادھے ڈبل پڑھ لیا، باقی نہیں پڑھیا۔ کیوں؟ وہ حافظ قرآن نہیں تھی۔ اتنی بڑے بڑے بلنڈرز ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگے گا، صرف حافظ پکڑ لیں گے اور کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اور یہ بھی آئندہ دنوں میں آپ دیکھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ یہ لوگ آپ کے دلوں میں نفرت ڈالیں گے کہ قرآن پڑھو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے معاشرے میں، حدیث پڑھو گے تو تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا، تم اگر فقہ پڑھو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ خدا کی قسم آپ بھی دین چھوڑ دیں گے، آپ آنے والی نسلوں کو بھی تاکید کریں گے کہ دین نہ پڑھنا۔ یہ ان کا از خود گھڑا ہوا ایک مفروض ہے۔ میں یہاں پر کھڑا ہوں، کس لیے کھڑا ہوں؟ میں نے پتوکی کا الیکشن تو نہیں جیتا کہ میں یہاں پہ ایس ایس پی تو نہیں لگا ہوا، یہ دین کی برکت ہے کہ میں آپ کو سبق سنانے آیا ہوں کہ بلا استاد محترم کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں دین کا پڑھنے والا ذلیل و رسوا ہوگا؟ دین کو پڑھنے والا ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، شیخ محمد کے بعد یہ اعتراض جو تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حفاظت کی ہے، یہ میں سارے اشکالات دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں، وگرنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کو ادھورا چھوڑ کے جاؤں گا، تشنگی لگی رہے گی آپ کے اندر کہ یہ کیا کہہ کے گئے ہیں، آپ تلاش کریں گے، آپ کو حق ملے گا۔ پھر میں کہا نوے کا نامن نصیر صاحب آج کے حضرت صاحب ایک اور پھیرا لا جاؤ تو جڑی پچھلی گلاں کی تھی انہوں نے جواب بھی دے جاؤ، تو میں اسی قسط میں ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے، اس کا محافظ بھی میں ہوں۔ قرآن کا دعویٰ پھر وہیں پہ کھڑا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کہتا ہے ایک سورت اس قرآن جیسی لا کے دکھاؤ۔ ایک جنید بغدادی پہلوان کھڑا ہوا ہے، ایک تم نے لنگڑا اور لولا پہلوان کھڑا کیا ہوا ہے، کیا کوئی مانے گا یہ دوسرا پہلوان ہے؟ مانے گا جی؟ یہ قرآن پاک آپ پی ڈی ایف میں میرے سے لے لے، اس کا ایک سپارہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کا دل کرے گا اگر انیشور زندہ ہے تو زندہ پہ جا کے لعنت بھیجے، اگر وہ مردہ ہے تو اس کی قبر پر جا کے ویزا بھر کے پیسے لگا کے جا کے لعنت بھیجے کہ یہ قرآن ہے۔ تو یہ عربی بھی نہیں آتی صحیح سے، اور یہ جو صرف و نحو کے بچیں گے تو 1 منٹ میں اس نے جو سورۃ الفاتحہ لکھی نا اسی کے اوپر اس کو نفرین کرنے لگ پڑے۔ قرآن کہتا ہے میرے مزاج کی آیت لے کر آؤ۔ ایک اتنا بڑا تگڑا پہلوان ہے اور دوسری جگہ کانگڑی پہلوان ہے، آپ اس کو مانیں گے پہلوان ہے؟ آپ کہیں گے میرے مقابلے کا لے کر آؤ۔ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث مناظر آ جائے اور ادھر سے عامہ کے طالب علموں کو بھیج دیں کہ جا بھی مناظر لڑ کے آ، اس کے تو جو ساتھ معاونین ہوتے کتابیں پکڑانے والے وہی کھا جائیں گے اس کو۔ تو بھائی آپ قرآن پاک کے مقابلے میں ایسی گھٹیا عربی لے کر آ رہے ہو، قرآن پاک لے کر آؤ جو قرآن پاک کا مزاج ہے۔ قرآن پاک جب بیان کرتا ہے تسلسل کے بعد سمندر ٹھہرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ یاسین پڑھی جائے تو انگریز ایمان لے کر آتے ہیں،
اٹھاؤ قرآن پاک اور دیکھو یہ ذرا نوح کی کشتی کے ساتھ کیا حصہ ہوا. آج مسیحی چائنیز کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی تلاش کی. وہ منا صرف مسلمان ہوئے بلکہ انہوں نے کہا وہ قرآن دکھاؤ جس پہ پیشن گوئی کی گئی تھی. وہ میخے اللہ نے کہا جو وہ کیل نہیں تھے وہ میخے تھی. وہ میخے کیا تھی؟ لکڑی کے سوراخ کر کے لکڑی کے اندر گھسائی جاتی تھی چیزیں جس کو وہ کیل کے طور پہ استعمال کیے جاتے تھے. فرعون کی باڈی جس نے استعمال کی, جس نے تلاش کی, وہ شخص مسلمان ہوا. کیوں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. لیکن ہمارا طالب علم جب قرآن پاک کو جدید سائنس کے ساتھ جوڑنے لگ پڑتا تو اس کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں تو دنیا دار بن گیا ہوں, میں تو بے عربی کا شکار ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز ذکر ہے. قرآن پاک کے مقابلے آیت ہے لاؤ. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں درس جامع کے, آپ پڑھ لیں. میں شیوخ کی بات نہیں کرتا, یہ تو اساتذہ ہیں. آپ اگر انیس شوروں کو قرآن پاک پڑھ کے مان گئے کہ ہاں یار باقی دم ہے, اس کا مطلب اس بندے نے ٹھیک لکھا ہے. اور اگر اس کی انتہائی گھٹیا اور سطحی عربی ہے کہ وہ بات بھی صحیح سے کنوے نہیں کر پایا تو وہ قرآن تو نہ ہوا نا. پھر وہ قرآن تو ایسا نہیں ہے. قرآن تو وہ ہے جو قرآن کو ٹکر دے. پہلوان تو وہ ہے جو جنید بغدادی کو گرائے, ایسا پہلوان ہو. یہ کیا پہلوان ہے؟ اب یہ تو وہ ہو گیا نواز شریف کے مقابلے میں آپ سے پوچھوں, علامہ صاحب اٹھو ذرا اپنا انتخابی نشانہ تلوار لو تو کھلو سے تمہیں ووٹ دینے ہیں. 3.5 ووٹ ڈلنے, آدھا ووٹ ان کا اپنا ہونے, 2 ہمارے ہونے. نواز شریف نے اتنی لیڈ مار دی, اس کا کیا مقابلہ ہمارے ساتھ؟ بھائی قرآن کی حیثیت تو سمجھو. 1446 سال ہو چکے ہیں, آج تک اس میں کوئی بھی ایک ایرر نہیں نکلا. یہ میرے نوٹس لکھے ہوئے, آپ پڑھیں سارے. یہ لالو لال ہو کے واپس ہوئیں گے آپ کے پاس سے. اتنی غلطیاں آپ نکال دیں گے. کیوں؟ یہ انسان نہیں بنا ہوا ہے, انسان نہیں میڈ ہے, مین میڈ ہے نا, انسان کا بنا ہوا ہے. آپ میں سے زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں, آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن ایسی کتاب جو 1446 سال گزر گئے, ایک دن بھی اس کے اوپر شک نہیں ہوا کسی کو. ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لو. انیشور آپ کو پتا ہے اس کا 3را ایڈیشن نکلا. 3رے ایڈیشن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 3را ایڈیشن میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلا ایڈیشن اتنا چھپا کہ لوگ پاگل ہو کے خرید کے. ابے بھائی پہلے میں اتنی غلطیاں تھی, اس کو کریکٹ کر کے دوسرا چھاپا, پھر کریکٹ کیا, پھر تیسرا چھاپا. انشاءاللہ تعالیٰ 10واں پڑھنا چاہتے ہونا قرآن پاک بنانا. ساڑھا تو ایک کو چل رہا پہ 1446 سال ہو گئے. مصر میں چلے جائیں, لبنان میں چلے جائیں, چائنا میں چلے جائیں, بیلجیم میں چلے جائیں, افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں, کہیں پر بھی چلے جائیں آپ, الحمد سے شروع ہوگا والناس پہ ختم ہوگا. ایک بھی غلطی نہیں. اور وہ جو اللہ نے کہا ہے نا بین یدیہ, خدا کے بندو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تیرے ہاتھ میں چھال میں لکھا ہوا قرآن ہے, جو تیرے ہاتھ میں تختی میں لکھا ہوا قرآن ہے, یہ اس قرآن کی تصدیق کرتی ہے. اٹھا اس قرآن کو جا کے بائبل کے ساتھ دے, وہ اس کی بھی تصدیق کرے گی. ان کے ہاتھ میں چھال میں لکھا ہوا قرآن پاک تھا. یہ ملحدین کے اعتراض کی طرف جو میں جا رہا ہوں, اس سے پہلے صرف میں نے آپ کو چھوٹا بلکہ 2 چھوٹے گروہوں کا میں تعارف کروا دوں. تو زیادہ ٹائم تو نہیں ہوگا جی مجھے؟ ہاں جی دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. میں مدرسے میں طالب علم تھے تو حضرت شوق سے سن رہے ہوں گے, استاد بھی شوق سے سن رہے ہوں گے. جب میں طالب علم تو میں کوشش کر رہا ہوتا تھا, یہ تھکے خطیب تھکی اور کہے بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگا, مجھے اجازت دیں. ابھی آپ یقین کریں میرا پہلا حصہ پورا نہیں ہوا. اب ایسے کرتا ہوں, میں صرف نام لیتا جاتا ہوں, اعتراض بتاتا جاتا ہوں, جلدی جلدی ان کے حل بتاتا جاتا ہوں, بس. اب اس کو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلا ہے شکیل بن حنیف. یہ اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. 10 قرآن پاک کے سپارے اس بندے نے لکھے اور یہ کہتا ہے کہ اصل مہدی میں ہوں. یہ انڈیا کا ہے. یونس الگور, اس کے اوپر میں نے باقاعدہ پورا ڈیٹیل لیکچر بھی بنایا ہوا ہے. یہ گوہر شاہی کا مرید خاص ہے, اور گوہر شاہی وہ شخص ہے کہ جس نے کہا تھا کہ چاند کے اوپر میری تصویر آتی ہے امام مہدی میں ہوں. اور یہ قرآن پاک میں جو لفظ محمد آیا نا, محمد رسول اللہ والذین, یہ اصل میں وہی محمد لوٹ کے واپس آیا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے اس کا کہ علماء اس کے اوپر کمر بستہ ہو جائے اور ان کے اعتراضات کو جمع کریں, ان کو علمی جواب دیں. قرآن اور علمی جدید سے جناب والا یہ میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا آپ کو. حضرت نوح کی کشتی کا بھی. ہاں 1-2 کتابیں ضرور یاد رکھیے گا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ہے جی خطبات, جو کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کی ہے, اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد رفیع صاحب کی ہے قرآن اور علم جدید.
یہ آپ نے 2 کتابیں طلباء نے خاص طور پر یہ درسی نظامی کے جو طلباء ہیں یہ خریدیں، ان 2 کتابوں کا ضرور مطالعے میں رکھیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے علم الکلام۔ علم الکلام میں تو وہ جو ہمارے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک ہے علم العقل جو اہل تشیع حضرات کے نزدیک چوتھا سورس ہے۔ ہمارے ہاں دین کے ماخذ کتنے ہیں جی؟ درس نظامی کے طلباء کتنے ہیں جی؟ 4۔ کون کون سے؟ قرآن، حدیث، سنت، حدیث اور اجماع اور قیاس۔ ان کے نزدیک قیاس نہیں، وہ کہتے ہیں عقل ہے۔ اور شیخ میں یہ آپ کو توسط سے یہ بات بتانا چاہوں گا، آپ کا درس نظامی کتنے سال کا ہے؟ 8 سال کا۔ اس کے بعد آپ کیا بن جاتے ہیں؟ اہل تشیع کا کتنے دیر کا عالم دین کا کورس ہے جو آیت اللہ ان کا بنتا ہے؟ کتنی دیر کا جی؟ 40 سال کا۔ کتنا؟ 40 سال کا۔ 5 سال کا ایک کورس ہوتا ہے، اس کے 8 سال ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کا 2 سال کا عامہ ہوتا ہے، 2 سال ہوتے ہیں، لیکن کنسیڈر وہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے۔ خاصہ کے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 سال ہوتے ہیں۔ عالیہ کے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 2 سال ہوتے ہیں۔ عالمیہ کے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ دور حدیث کے، پھر تخصص کے، یہ سارے ملاتے جائیں۔ ان کے اسی طرح درس نظامی کے 40 سال ہوتے ہیں، 8 سال کے اوپر ایک کورس محیط ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا اس میں سے 35 سال وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ 35 سال وہ علم العقل پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سورس ہے یہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں اہل تشیع، یہ ماننا پڑے گا معذرت کے ساتھ، یہ مانا کریں آپ، میں نے آپ کو کہا دشمن کی تعریف کیا کریں۔ اہل تشیع میں جتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئل عقل مند جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے ہاں اتنے پیدا نہیں ہوئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ زیادہ محنت اس پہ کرتے ہیں، آپس میں وہ اختلافات کو باہمی پیش کرتے ہیں سامنے۔ 35 سال وہ عقلی علوم پڑھاتے ہیں، صرف 5 سال قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اہل تشیع حضرات قرآن پاک اتنا نہیں پڑھتے، اہل حدیث نہیں پڑھتے اتنی، وہ عقلی دلائل دیتے ہیں، عقل سے اگلے کو معاف کرتے ہیں۔ اب اگلا جو میرا مرحلہ ہے ملحدین کا، یہ سارا عقل کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ملحد کا کام علم سے ہے ہی نہیں، کیونکہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ جی وہ محمد کو مانتے ہیں، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ کسی کتاب کو مانتے ہی نہیں، کسی اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو ان سے علم سے بحث ہے ہی نہیں، ان سے صرف عقل سے بحث ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا۔ اور کبھی بھی ملحد کو یا کوئی ایسا شخص جو دین میں شک ڈال رہا ہو کہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے، پھر اللہ کہتا ہے آیات متشابہات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا جس طرح جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن دیکھیں قرآن پاک پہ قرآن پاک بنتے جا رہے ہیں، آیات بنتی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی کوئی شکوک و شبہات ڈالے، اس کو علمی جواب نہ دیجیے گا، خدا را علمی جواب نہ دیجیے گا، وگرنہ یہ ایسے منحوس ہوتے ہیں آپ کو آپ کے علم میں پھنسا کے رکھ دیں گے۔ ان کو عقل سے جواب دے، اور ان کے جواب اتنے مشکل بھی نہیں ہے۔ میں بس 2-4 اعتراضات پڑھ کے، ایک کتاب اس سلسلے میں البرہان فی جواب منکر القرآن ہے، یہ 2022 میں 3 مصنف تھے، حافظ ابن جنید، حکیم شاہ جہاں اقبال اور شعیب احمد، انہوں نے لکھی سن 2022 میں، جس میں انہوں نے 100 اعتراضات کو جمع کیا ہے ملحدین کے۔ اس کے بعد ایک کتاب سے ایک اعتراض میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں بتائیں اللہ کے اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اپنی پنڈلی کا ذکر کرتا ہے، یہ کون سا اللہ ہے اللہ جس کا ذکر کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کے ہونے کا لازمی نہیں کہ وہ ہو بھی۔ ہمارے اندر حضرت صاحب روح ہے، میرے اندر روح مخاطب ہے، کیا کوئی دیکھ سکتا ہے روح کو؟ کسی نے دیکھا ہے تک؟ اللہ فرماتا ہے کہ یسألونک عن الروح، کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کیا کہہ دو قل الامر للہ، یہ تو اللہ کا امر ہے، لہذا روح ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، روح ہے لیکن اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ کے کان ہے لیکن اس کی شان کے مطابق ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، وہ اپنی شان کے مطابق موجود ہے۔ اس کا جواب اسی طرح ہے کہ بھائی آپ روح دکھا دو، ہم اللہ کے کان دکھا دیتے ہیں، آپ روح کے کان دکھا دیں، ہم اللہ کے کان دکھا دیتے ہیں۔ ان کو جواب علمی نہیں دینا، ان کو جواب الٹا ہی کا ہی سوال دینا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اللہ موت و حیات پہ قادر ہے، یہ نمرود جس طرح نمرود نے مارا اور زندہ کیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرض لیتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سا اللہ جو قرض حسنہ لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے وہ کہتے ہیں قرآن پاک صرف کیا عربوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ جو قرآن پاک اللہ کہتا ہے عربیوں کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ صرف عربوں کے لیے ہے؟ بھئی وہ کہتے ہیں دنیا میں تو زیادہ انگلش بولی جاتی ہے، اس بدے کو بندہ مکیاں بھی مارے ٹھڈے بھی مارے کہ اس وقت انگریزی نہیں تھی جبکہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس وقت عربی تھی۔ اگر آج نازل ہوتا تو شاید آج آکسفورڈ میں نازل ہوتا، قرآن پاک انگلش میں ہوتا، لیکن اس وقت نازل ہوا جب عربی اور فارسی 2 بڑی لینگویج تھی بس۔ یہ تو ہلکی سی انگلش بولی جاتی تھی رومن میں، وہ بھی رومن ہوتی لینگویج ہوتی تھی، ہیبرو ٹائپ کی۔ انگریزی تو بہت بڑی بات بھی مارد وجود میں آئی ہے۔ تو قرآن پاک جب نازل ہوا اس وقت عربی تھی بھائی جان،
اور اس وقت مصر والے بھی عربی بولتے تھے، جن کے ساتھ تجارت ہوتی تھی، ایران، عراق، شام، یہ سارے عربی بولتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے یا شیطان کرتا ہے؟ کیا غیب پر ایمان لانا ضروری ہے اور غور و فکر کرنا اس کے منافی ہے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ جو لوگ غیب پر ایمان لے کر آئے، وہ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ ادھر اللہ کہتا ہے غور فکر نہیں کرنا، بس اندیکھے خدا پر ایمان لے آنا۔ میں کہتا ہوں آپ کو پتا کل آپ نے زندہ رہنے کہ نہیں رہنا؟ جی مجھے نہیں پتا۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں زندہ رہنا تو نوکری کس کھاتے میں کر رہے ہو؟ یہ اتنی گاڑیاں بنگلے کس کھاتے میں بنا رہے ہو؟ پڑا گولی مارو اس کو، کیونکہ تمہیں تو یقین ہی نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا کہ تم زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے؟ کہہ رہے غور و فکر کیا ہے، میں کہ کر کے پھر چلنا ماری جاتے ہو بھائی، تمہیں پتا تم نے زندہ نہیں رہنا، زندگی کا بھروسہ نہیں، پھر تم اتنی محنت کر کے بنا رہے ہو۔ لہذا ان کے جواب صرف کون سے ہیں جی؟ عقلی ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر صرف عربوں کے لیے یہ نازل ہوا ہے تو یہ یاد رکھیے گا قرآن پاک عربوں نے بنایا ہے، عربوں نے خود گھڑا ہے۔ اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، ان سے کہیں کہ آپ نے دعویٰ کیا، بڑی اچھی بات ہے، اس دعوے کی دلیل پیش کر دیں۔ دعوے کی بھائی بغیر دلیل کے دعویٰ ہوتا کبھی؟ بھائی آپ کہتے ہیں آپ حافظ قرآن ہیں، میں کہوں گا چلو حافظ تو سنو، میں قاری قرآن ہوں اور آپ جو ہے وہ ساری قرآن ہی غلط پڑھ رہے ہوں، میں کہوں گا آپ کو قاری قرآن۔ اب میرا تو تعارف انہوں نے علامہ صاحب کروا کے کر دی ہے، مجھے تو وہ بھی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ آپ تو علامہ صاحب ہیں، آپ کو تو کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ بر جو چیز بندہ دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا قرآن پاک، عربیوں نے خود گھڑا ہے، تو وہ گھڑنے والوں کے نام بتاؤ، کس نے گھڑا، کب گھڑا، وہ لوگ کتنے تھے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ اگر نہیں تو آؤ 40 صحابہ موجود ہیں، 40 ایسے لوگ موجود ہیں جن کو قاتل وحی کہا جاتا ہے، ان کے نام بھی بتاتا ہوں، ان کے دادے کا نام بھی بتاتا ہوں، ان کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا، ان کا قبیلہ بھی بتاؤں گا، ان کا ذیلی قبیلہ بھی بتاؤں گا، ان کا پیشہ بھی بتاؤں گا، ان کی تجارت بھی بتاؤں گا۔ اگر تم سچے ہو تو گھڑے والوں کا نام لا دو، نہیں تو پھر ہمارے وحی والوں کا نام لے لو۔ بات سمجھ آ رہی؟ انہوں نے کہا کہ قرآن خود گھڑا ہے نا، تو بتاؤ کس نے گھڑا ہے؟ ہم کہتے ہیں لکھا گیا ہے، نازل ہوا، ہم تمہیں بندے دے رہے ہیں، اگر آپ ہمارے بندے پہ یقین نہیں کرتے تو اپنے گھڑنے والے پیش کر دو۔ اس کے بعد آ رہتے ہیں مستشرقین کی طرف، بس صرف آخری ایک دو اعتراض کر کے پھر مدارس کی طرف۔ دا ہسٹری آف قرآن، قرآن پاک ایک جو ہے مستشرقین نے لکھا، ولیم کلیئر نے اس کے اوپر دا سورس آف اسلام، اس کے بعد اوریجنل سورس آف قرآن، یعنی کہ ان سارے اعتراضات کا خلاصہ کروں، یہ 6-7 اعتراضات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل نہیں ہوا، ہمیں جو حقائق اور شواہد ملے ہیں یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے لکھا، اور وہ لکھا کون کس نے ہے؟ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، یہودی بھی تھے اور مسیحی بھی تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہودیوں کے پاس آتے جاتے تھے، مسیحیوں کے پاس آتے جاتے تھے، انہیں پتہ ہے جبرائیل نامی ایک فرشتہ بھی ہے اور یہ الہامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہی بھی کوئی چیز ہوتی، تو یہ سارا آئیڈیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیپچر کی ہے، بس ان کا یہ نتیجہ۔ ان کے میں نے اس کے اوپر جواب دے دیے ہیں، اگر کوئی نشست ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ذکر کریں گے۔ بس آخر میں 2 سے 3 بلکہ یہ بس ایسے ذکر کرنا چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ سب سے پہلے تو میں اساتذہ سے گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ، اب یہ ہمارا علمی لیکچر ختم ہو گیا ہے، اب یہ دوستانہ باتیں کرنے لگا میں آپ سے۔ علماء کرام کی جو جماعت ہے حضرت، ان کے 3 گروہ بنائیں، ایک گروہ کو لگائیں ملحدین کے پیچھے، ایک گروہ کو لگائیں مستشرقین کے پیچھے، ایک گروہ کو لگائیں قادیانیوں کے پیچھے۔ ان کی تحریریں پڑھیں، ان کی تقریریں پڑھیں، ان کی آڈیو سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ہر چیز کو اکٹھا کریں، لیکن متصل نہیں ہونا آپ نے، اپنا جو ہے نا تعصب نہیں رکھنا، آپ نے ایمانداری سے پڑھنا ان کو، جتنا غور سے پڑھیں گے اتنا اچھے سے آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہمارے ہاں علامہ صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ حضرت صاحب بات ایسے، فوراً حضرت صاحب کیا کہتے ہیں، قطع کلامی معاف، لیکن بات بھئی آپ کیوں قطع کلامی کر رہے ہیں، اگر آپ معافی مانگ رہی ہیں تو نہ کریں قطع کلامی۔ آپ حضرت صاحب بات پوری نہیں کرنے دیتے، پوری بات سنیں، ان کا پیچھا کریں، نمبر 1۔ دوسرا، اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے اللہ تعالیٰ علم و عمل میں اضافہ فرمائے، بڑے اعلیٰ علوم ہیں ان کے پاس، لیکن جدید علوم کو فائنڈنگ کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ہو، جن کے اندر ایک ٹرینر آئے اور مل کر مشاورت کے ساتھ کہ اب ہمیں بچوں کے لیے کیا پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کی ٹریننگ اور ورکشاپ ہونا بہت کمپلسری ہے۔ نمبر 1،
نصاب میں جدیدیت لے کر آنے، جدت لے کر آنی ہے. ہمارے نصاب میں میرے خیال شاید قانون چیک حوالے جو میں نے پڑھا تھا، قدوری شریف جو میں نے پڑھی تھی، نور الانوار اور نور الاضاء، اور یہ ہدایہ اولین آخرین یہ ابھی بھی پڑھ رہے ہوں گے، مشکات شریف ابھی بھی پڑھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب میں بوڑھا ہو کے آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یہی نصاب چلے گا، اور یہ چلے گا بھی یہی. کیونکہ یہ آپ کو پتا کب شروع ہوا تھا درس نظامی؟ درس نظامی کے طالبین کو پتا ہونا چاہیے کب شروع ہوا تھا جی. یہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے ملا نظام الدین کس نے شروع کیا جی؟ ملا نظام الدین نے شروع کیا، اور ان کا نام اصل میں نظام الدین تھا، اور وہ علماء فرنگی محل کے بھائی تھے. اور فرنگ محل میں، اس محلے میں جس میں فرنگی رہ کے گئے تھے، وہاں وہ بیٹھ کے عصر کے بعد درس دیتے تھے، جس کے بعد اس کا نام مشہور ہو گیا درس نظامی، یعنی کہ نظام صاحب کا درس. اور یہ 300 سال پہلے جو حضرت صاحب نے کتابیں ترتیب دی تھی، آج بھی ویسی کتابیں چل رہی ہیں. اور یہ بادشاہ عالمگیر جس نے فتاوی عالمگیری لکھا ہے، ان کے بڑے بھائی ملا صاحب ان کے ساتھ تھے، اس فتاوی عالمگیری میں شامل تھے وہ علماء فرنگی مال کے. ٹھیک ہے، تو یہ درس نظامی وہاں سے بیٹا شروع ہوا ہے، اور یہ آج تک ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، اور آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کے بعد مالی وسائل علماء کو چاہیے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کچھ چھوٹے موٹے نے کورسز کرنا شروع کریں، ہنر سیکھیں. خدا را آپ درس نظامی کے بعد یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے اچھی مسجد میں لگنا ہے، میں نے اچھے مدرسے میں لگنا ہے. آپ درس نظامی کرنے کے بعد یہ سوچیں میں نے کس کمپنی میں اکاؤنٹنٹ لگنا ہے. آپ دین فی سبیل اللہ پڑھائیں، مدرسے والے بھی عزت کریں گے، استاد بھی عزت کرے گا، محتمی بھی عزت کرے گا، طلباء بھی عزت کریں گے، سوسائٹی بھی عزت کرے گی. آپ دین فی سبیل اللہ پڑھانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مالی طور پہ سٹینڈ کریں. آپ معذرت کے ساتھ ہمارا بیچارہ طالب علم ختم پڑھنے جاتا ہے، وہ گھر والے اس کو بڑے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سوسائٹی کا سب سے کم ترین اور جو حقیر ترین یہ لوگ ہیں. حالانکہ سب سے اعلیٰ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی منتخب کرتا ہے. سب سے اعلیٰ یہ لوگ ہیں جو قال رسول اللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں. سب سے اعلیٰ یہ لوگ ہیں جو گھر بار چھوڑ کے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اللہ کی راہ کے لیے نکلے ہوئے. سب سے اعلیٰ یہ لوگ ہیں. لیکن ہم نے سوسائٹی کے اندر مالی حیثیت کو اپنے بہتر کرنا. آپ بیٹا کوئی بھی کوشش کریں چھوٹے چھوٹے شارٹ جس سے آپ اپنا ارننگ سٹارٹ کریں. ختم شریف پڑھتے ہیں، کوئی ہدیہ مل ہی جاتا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں پوری تقریر کر لی ہم نے، تو تقریر کو دوران وہ پرچی بھی آ جاتی ہے، تھوڑا سا نذرانہ بھی آ جاتا ہے. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ آئے نہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. علماء سمجھ رہے اس بات کو. اچھا جی، اس کے بعد لہجہ نرم رکھنا جی، یہ 5ویں صفت آپ میں ہونی چاہیے. علماء کا لہجہ نرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ آپ کو پتہ ہے بدو نے چادر کھینچی تھی آپ کے گریبان سے. آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا سختی کا معاملہ پیش کیا؟ نہیں. آپ نے کوشش کرنی کہ نرمی کا معاملہ کرنا ہے. کوئی کتنا بھی آپ کو برا بھلا کہہ دے، نرمی کا معاملہ کرنا ہے بس. آپ کی سب سے بڑی کی سکسیس یہ ہے. باہر ہم اس لیے برے مانے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار مولوی بڑے گرم مزاج ہوتے ہیں، انہوں نے گل کرن دی تمیز، گل کرو غصہ کر جاندے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ ہمیں اس لیے پہچانے کہ یار علماء بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں. کبھی آپ میں سے کسی مدرسے کے جہاں پر طالب علم کو پتہ کی کہ کسی وہ بڑے ایم این اے یا ایم پی نے مشورے کے لیے بلایا نہیں کہ حضرت صاحب ہم یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ چونکہ دین کے طالب علم ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، پلیز ہمیں مشورہ دیں. وہ ہمیں قابل نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم نے اجازت دی ہے ان کو کہ وہ گدھے اور باندر ہم پر سوار ہو جائیں. ہم نے اجازت دی ہے. آپ مجھے بتائیں، یہ بادشاہ عالمگیر کا میں نے نام لیا، فتاوی عالمگیری لکھو. بادشاہ تھا بھائی جان. ہمارے بڑے بڑے حکمران جو ہے وہ علماء تھے، فقہاء تھے، وہ کوئی جاہل اور عیاش نہیں تھے. آپ اٹھائیں بڑے سے بڑا قاضی عالم دین تھے. اچھا آگے نرم لہجے کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر لے کی بات کو پورا سننا ہے. یا میری بات سننے مجبوری آپ کے پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت صاحب وہاں پہ تشریف لے جائیں گے، وہاں پہ لے کے جائیں گے، اور میں یہاں پر کھڑا یا تو ساتھ سے بات کر رہا ہوں گا یا اللہ نصیر صاحب خوش ہو رہے ہوں گے مجھے دیکھ کے. اگلے کی بات کو تحمل سے سنیں، پورا سنیں، بولنے دیں اس کو. قرآن پاک کا مزاج دیکھیں. عرب شراب نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے. عرب شراب نہیں چھوڑے، اللہ نے پھر حکم نازل فرما دیے. عرب پھر بھی شراب نہیں چھوڑے، اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا کہ اینا کرو کہ جو نماز پڑھ رہے ہو نا وہ نہ پیو. یہ کہ پیچھے ٹھیک ہے تسی جو کر دے رہو، نماز چاند کے بعد آؤ. پھر آیت نازل ہوئی، پھر عرب لوگ باز نہیں ہے، پھر اللہ نے آخری کیٹیگری کے لیے حکم نازل کر دی. اب نہیں بس. اس کا مطلب ہمیں یہ روش اختیار کرنی ہے
کہ اگلے کو سننا ہے لیکن پورا سننا, بولنا نہیں ہے درمیان میں. اس کے بعد ٹیکنالوجی کا استعمال. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے پاس شاید افواج سمجھتے ہیں ہم گیم نا وہ پب جی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور ٹک ٹک ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, یہ ٹیکنالوجی ہے. حضرت یہ نہیں ہے. سافٹ ویئرز ہیں, ان کے آپ نام لیں, ان کو سیکھیں, وہاں پر چھوٹی چھوٹی جابس ملتی ہیں, وہ جابس کریں, ساتھ دین کا علم حاصل کریں, اپنے والدین کو بھی سپورٹ کریں, ٹیکنالوجی کو ساتھ دے کر چلیں, بغیر ٹیکنالوجی کے آگے نہ چلیں. اس کے بعد تنقیدی سوچ کو, اپنی سوچ کو ترتیب دیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ علماء پہ تنقید ہوئی ہے, وہ کہیں گے اچھا پھر یہ ضرورت میرے کی گل کر رہے ہیں. بھئی آپ کون ہیں؟ جبرائیل کی کزن ہیں, اسرائیل سے رشتہ داری آپ کی ہے, ملک رضوان سے آپ کو کوئی تعلقات ہیں, کون ہیں؟ انسان ہے, عالم دین ہے, غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہوا؟ مجھے اگر حضرت صاحب بعد میں سمجھا دے کہ بیٹا آپ نے یہ بات نہیں کرنی تو مجھے کیا حرج ہے, مجھے سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہ مجمع میں بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بات کیوں, میں شیخ الحدیث صاحب کا بیٹا ہوں. کون ہے شیخ الحدیث صاحب؟ منو من مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں, میں نے کہاں جانا ہے؟ مٹی کے نیچے جانا ہے, ادھر کیا رہ جانا ہے؟ علم اور سرکار بخاری میرے ساتھ جائے گی, مسلم میرے ساتھ جائے گی, ترمذی میرے ساتھ, میرا اخلاق رہ جائے گا یہاں پر. جو لوگ ذکر کریں گے آپ کا اخلاق سوسائٹی میں رہے گا, آپ کے محلے میں آپ کا اخلاق پہچانا جائے گا, فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں, آدھی رات کو بھی ان سے گزارش کی, یہ کام کر دیتے ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑا میٹھا بولتے ہیں, بڑے تحمل سے سوچتے ہیں. آپ کا اخلاق رہ جانا ہے, آپ کی شیخ الحدیثی, آپ کی علم تفسیری, یہ سب کچھ آپ کے ساتھ چلا جائے گا فرشتوں کے ساتھ. کون سے اندر حساب دیں گے آپ جا کے, آپ کا اخلاق رہ جائے گا. اپنے اخلاق کو بہتر کرے اور تنقید برداشت بھی کرے اور تنقید کریں بھی, لیکن یہ نہیں کہ کسی کے کفروں پر جا کے چڑھ جانا ہے. تو چھڑیا کنوں, میں تو فرانس شکل حدیث صاحب شاگردہ تے تینوں میرے استادوں کا نہیں پتا. سنیں اگلے کو تحمل سے, اس کا علمی مقابلہ کریں, اس کو دلائل کے ساتھ جواب دیں, اور کوشش کریں کہ بین المسالک اور بین المذاہب کے اوپر مطالعہ کریں. یہ بہت ضروری ہے. جب تک دیگر مذاہب کا اور مسالک کا مطالعہ نہیں کریں گے, ایک دائرے میں بند رہیں گے, اسی کو آپ سچ اور حق سمجھتے رہیں گے. آپ باہر نکلیں, تقابل کریں, پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید وسعتیں ہوں گی. اور آخر میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو ہمارے علماء کو کوشش کریں کہ آپ مختلف زبانیں سیکھیں. مختلف زبانوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے کو سریکی بھی آتی ہے, منو پنجابی بھی آتی ہے, مجھے اردو بھی آتی ہے, ناؤ آئی کین اسپیک انگلش, میں یہ 4 زبانیں بول رہا ہوں. تو یہ زبانیں نہیں ہیں. زبانیں یہ ہیں جرمن سیکھے, چائنیز سیکھے اور انگلش سیکھے, وہ زبانیں سیکھے جس میں ان کا لٹریچر ہے. عربی سیکھے تگڑی والی, وہ والی عربی کی جو آپ کے سامنے کتاب ہے فر پڑھ لیں. ترکیب نہ کریں کہ یہ خبر بنا, یہ مبتدا بنا, یہ ضمیر بنا, یہ اشارے بنا, یہ مجرور الہ بن گیا, موصوف الہ, اس میں نہ پڑھے. ایسی تگڑی عربی بنائیں کہ کتاب پڑھتے جائے اور چلتے جائیں. محنت کریں, راتوں کو جاگیں, اور آخر میں جدید فکر کا مطالعہ کریں. اگر میرے عزیز طلباء, میرے محترم علماء, میرے محترم چھوٹے چھوٹے قراء و حفاظ اور میرے اساتذہ محترم, اگر آپ جدید فکر کا مطالعہ نہیں کریں گے تو سب سے بڑا درپیش مسئلہ جو ہمیں ہے وہ چیف آف, یہ کیمرے میں کہہ دیتا ہوں, چیف آف آرمی صاحب بہت اچھے ہیں اور ہمارے ہر دل عزیز ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارے مدرسے ان کی برکت سے چل رہے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نہیں پتا مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے پچھلے ہفتے کہا ہے ہمیں نہیں پتا مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, مدرسے میں اصلی علوم نہیں پڑھائے جا رہے. اور بھائی میں ادھر آ کے دیکھ رہا ہوں اصلی علوم تو پڑھائے جا رہے ہیں, مدارس میں تو پڑھائے جا رہے ہیں. یا تو آپ نے کسی اور مدرسے کا وزٹ کیا ہے کہ جہاں پر اصلی علوم نہیں پڑھائے جا رہے, کسی یہودی کا مدرسہ دیکھ کر آ گئے آپ اور قیاس کر رہے ہیں مسلمانوں کے. ادھر آئیں, یہاں پر میٹرک بھی ہو رہا ہے. مجھے قبلہ علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ میٹرک ایسے, یہاں پر اصلی علوم بھی ہیں, یہاں پر ہر وہ چیز موجود ہے, ہر چیز وہ میسر ہے جو ہم چاہتے ہیں ہمارے طالب علم کے پاس ہو. مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور کا مدرسہ دیکھ کر آئیں. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو بھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پر رحم فرمائے, اور ہم سب ان کے لیے آخر میں دعا بول رہی ہیں کہ ہم نے اپنے مدرسے بھی بچانے ہیں, اپنی جانیں بھی بچانی ہیں, اور ہم نے واپس بخیر و عافیت سے بھی جانا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں استطاعت دی ہے ہم اس کو دین اسلام کے لیے خرچ کریں اور بے لوث کریں, اللہ کی رضا کی خاطر کریں, کسی سے لالچ کے لیے نہ کریں, کسی کی خوشنودی کے لیے نہ کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو میں نے بیان کیا اس میں جو نافع چیز ہے
آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سینوں میں محفوظ فرما دے۔ اور جو ایسی چیز میرے منہ سے کلام ہو گیا جو آپ کے لیے غیر ضروری تھا، جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں تھا، اللہ آپ کے سینوں اور ذہنوں